جو ہے وہ ابھی اس کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، اس میں جو حوالہ جات آپ کو دکھائے جائیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیے جائیں گے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ حوالہ جات انتہائی محنت سے تیار کیے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان حوالہ جات کو آگے بھی شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں، تاکہ جماعت احمدیہ کے خلاف جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس جھوٹ کو جو ہے وہ بے نقاب کیا جائے اور لوگوں کو حقائق بتائے جائیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس جھوٹے پراپیگنڈا جو ہے اس میں نہ آئے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ ہمارے ساتھ احمد بٹ صاحب موجود ہیں، اور اس میں پہلے پروگرام کے حصے میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے الزام کا جواب، جس کا کچھ حصہ ہم پہلے 3 پروگراموں میں پیش کر چکے ہیں۔ یہ اس سلسلے کا چوتھا پروگرام ہے جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے الزام کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پہلے حصے میں ہم نے وہ تاریخ بتائی جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، پہلے حصے کو، کہ اس میں ہم نے بتایا کہ اس زمانے کے کیا حالات تھے، کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جا رہی تھی، اور اس سلسلے میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے بھی پہلے جو عیسائی واعظین ہیں انہوں نے یہ جو ہے اسلام کی مخالفت کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی قرآن کی توہین بھی شامل تھی۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح جو غیر احمدی مسلمان کہلانے والوں کے مانے ہوئے اکابر ہیں، ان میں سے جو چند لوگ ہیں وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے میدان مناظرہ یا میدان عمل میں آنے سے پہلے ہی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی مامور بھی نہیں کیا تھا، وہ کچھ کتابیں لکھ رہے تھے، کچھ مناظرانہ گفتگو کر رہے تھے، اور اس میں ویسے ہی الفاظ اور ویسے ہی زبان استعمال کر رہے تھے، وہی طریقہ استعمال کر رہے تھے جو بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس میں سے کچھ حصہ جو ہے اپنے طریقہ میں استعمال کیا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے گستاخی کی، اور ان بزرگوں کو جن کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اور ابھی ہم مزید ان کی اصل کتابوں سے بھی آپ کو عبارات دکھائیں گے، ان کو یہ فاتح عیسائیت اور مناظر اسلام اور خادم اسلام اور جو بھی ممکن ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ٹائٹل دیتے ہیں۔ تو یہ دوہرا معیار جو ہے یہ قرآن کریم کے مطابق سخت خدا تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو یہ ہمارا یہی مقصد ہے کہ آپ کے سامنے حقائق پیش کیے جائیں، اور آپ پھر جو ہے وہ اس کے جج ہیں، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون درست ہے، کون غلط ہے، کون دھوکے بازی سے کام لیتا ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے۔ اور آج پھر ہم آگے چلتے ہیں اور حوالہ جات کا آغاز کرتے ہیں۔ احمد بٹ صاحب سے میں عرض کروں گا کہ وہ تھوڑا تعارف کروانا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں، تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی احمد بٹ صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے وعلیکم تو یہ السلام۔ بتا دیں کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے، کیونکہ میں آج ہیڈ فون جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں۔ جی بالکل آواز بہترین آ رہی۔ چلیں صحیح، جزاک اللہ۔ کافی سارا تعارف جو ہے وہ آپ نے کروا دی ہے کہ یہ ہماری اسی توہین عیسیٰ علیہ السلام کے جواب کے سلسلے کی کڑی ہے یہ پروگرام جو آج کا ہے۔ اس میں جیسا کہ آپ نے بتا دیا ہے کہ پہلے ہم نے وہ حالات بتائے ہیں کہ اس وقت حالات کیا تھے اور صورتحال کیا تھی، اور توہین جو ہے وہ کس نے شروع کی اور پھر جواب کیوں دینے پڑے۔ تو میرا خیال ہے کہ کافی آپ نے اس کی تفصیل بتا دی ہے، تو ہم اپنا پروگرام جو ہے شروع کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو وہ حوالہ بھیجا ہے تحقیق عارفانہ کا، تو اس میں سے ہم چند اقتباسات جو ہیں وہ آج پھر پڑھیں گے، تاکہ یہ بار بار جو لزوم اور التزام والا مسئلہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کلیئر ہو جائے کہ جماعت کی مختلف تحریرات میں، اور جیسا کہ ہم نے کل دکھایا بھی تھا، خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی تحریرات میں جا بجا اس بات کی وضاحت کی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی کہتا ہے کہ جی وہ آپ نے التزام کر لیا تھا، تو یہ اس کی مرضی ہے۔ تو جی میں نے آپ کو یہ تحقیق عارفانہ جو بھیجا ہے، اس میں سے ہم چیدہ چیدہ جو ہے، میرا خیال ہے کہ نشان میں نے لگا دیے ہیں، وہ پڑھیں گے۔ جی احمد بٹ صاحب، وہ تو ہم پڑھتے ہیں، ابھی وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے۔ پہلے یہ لزوم و التزام تو سمجھائیں، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا، میں لفظ ہی بھول جاتا ہوں یہ دونوں۔ تو جو سننے والے ہمارے عام فہم دوست ہیں، میری طرح کے نارمل عوام ہے، ان کو کیسے کیا پتہ چلے گا کہ ہم کیا سمجھا رہے ہیں جب لزوم التزام کا ہی نہیں پتہ کہ یہ ہوتی کیا بلا ہے؟
اصل میں لزوم کہتے ہیں کہ اگر کسی کی بات سے یا کسی کی تحریر سے کوئی چیز جو ہے وہ لازم آتی ہو، مثلا یہ کہتے ہیں کہ ان باتوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین لازم آتی ہے، تو یہ لزوم کی حد تک رہتا ہے، لیکن جب اس بندے کو سمجھایا جائے کہ تمہارا یہ جملہ، تمہاری یہ تحریر توہین کے زمرے میں آ رہی ہے، اور وہ اس کی سے رجوع کر لے، اس پہ اصرار نہ کرے، تو پھر وہ لزوم ہی رہتا ہے، التزام نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ اس کی وضاحتیں کرنی شروع کر دے اور اپنی تحریر جو ہے وہ واپس نہ لے، یا جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ توبہ نہ کرے اس سے، تو پھر یہ التزام بن جاتا ہے۔ تو جب اس تحریر کی وضاحت کر دی جائے تو وہ بات التزامی نہیں کہی جا سکتی، جیسا کہ ہم نے بار بار مثالیں بھی دی ہیں کہ قاسم ننوتوی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی اس تحریر کی وضاحتیں کی ہیں، اشرف تھانوی صاحب نے اس تحریر کی وضاحتیں کی ہیں۔ اسی طرح جب بریلویوں پہ الزام لگتا ہے تو وہ بھی ان تحریرات کو واپس نہیں لیتے۔ ابھی اس کی حالیہ مثال میں آپ کو دے دوں، یہ جو پچھلے دنوں دھرنے شروع ہوئے تھے، اس میں پیر افضل قادری صاحب جو ہیں انہوں نے خادم حسین رضوی کو خدا کہہ دیا تھا۔ اس پہ آشف اشرف جلالی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لزوم ہے تو آپ اس سے توبہ کریں، لیکن اس نے توبہ نہیں کی بلکہ الٹے حوالے دینے شروع کر دیے کہ نہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے، تو وہ التزام ہو گیا۔ لیکن یہ پھر وہی بات ہے نا کہ ان کا اپنا بندہ تھا تو پھر اس نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا اس پہ۔ تو بہرحال یہ لزوم پھر تھوڑا سا مختصر بتا دوں کہ اگر کسی کی بات یا کسی کی تحریر سے کوئی چیز لازم آتی ہو تو وہ اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس سے یہ لازم آتا ہے یہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر سمجھنے والے کا اپنا ذہن ہے۔ اب بریلویوں کو جو لزوم نظر آتا ہے وہ دوسروں کو لزوم نظر نہیں آتا، اس سے وہ چیز لازم نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو دیوبندیوں کو لزوم نظر آئے گا وہ بریلویوں کو لزوم نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ انہوں نے اصطلاح رکھی ہے اپنے ہاتھ میں، ایک کفر کا وہ چھڑی جو ہے وہ رکھی ہے تاکہ یہ کفر والا اختیار جو ہے ہمارے ہاتھ میں رہے۔ تو بہرحال میرا خیال ہے کہ اس کی اتنی وضاحت کافی ہے، یا بھی کوئی گنجائش ہے اس میں؟ نہیں، میرا خیال ہے مجھے تو سمجھ آ گئی ہے کہ لزوم کیا ہے اور التزام کیا ہے۔ یہ 1974 کی اسمبلی کے اندر بھی یہ طریقہ درمیان میں کر کے استعمال کیا گیا تھا کہ مولویوں نے مشورہ پیچھے سے دیا تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نور اللہ مرکزہ کو یہ پوچھا جائے کہ یہ عبارت جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ آپ مانتے ہیں؟ تو جب وہ کہیں ہم مانتے ہیں تو پھر آگے بات کی جائے۔ تو یہ ہے لزوم کو التزام کروانا، کہ جب وہ کہہ دے کہ ہاں یہ عبارت ہماری ہے اور میں اس عبارت کو مانتا ہوں کہ درست ہے، پھر اس نے التزام کر لیا ہے، اب اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا یا وضاحت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تقریباً کچھ سے ملتا جلتا ہی ہے۔ چلے کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ دوست ہمارے ساتھ رہیں گے تو وہ بھی سیکھ جائیں گے، میں بھی ظاہری بات ہے سیکھ ہی جاؤں گا۔ تو ابھی ہے جی تحقیق عارفانہ، کہاں سے شروع کریں؟ اس کو 11 صفحے ہیں پہلے ہی اس پہ میرا خیال۔ نشان لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں نے پڑھا ہی نہیں تھا، یہ حوالہ شروع ہوا تھا کل، میں سمجھا شاید کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ میں نے نہیں پڑھا تھا نا، اس میں پہلے صفحے سے شروع کرنا ہے۔ جی تو بالکل، یہ پہلے سے شروع کر لیں۔ یہ جماعت احمدیہ کی طرف سے چھاپی ہوئی کتاب ہے، اور یہ حرف محرمانہ کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی تھی، اس کا جواب قاضی محمد نذیر صاحب فاضل، سابق پرنسپل جامعہ احمدیہ، یہ لائل پور فیصل آباد میرا خیال کے تھے، اور بہت پائے کے عالم تھے اللہ کے فضل سے، اور انہوں نے کافی مناظرے وغیرہ بھی کیے ہیں اور کتابیں وغیرہ بھی لکھی تھیں۔ تو اس کے صفحہ نمبر 160 پر کچھ حوالے ہیں، وہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ حرف محرمانہ کے اندر یہ دیکھیں، 2 الزام 14 نمبر اور 15 نمبر اوپر مجھے نظر آ رہے ہیں۔ گندی گالیوں کی وجہ سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کر لیا۔ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کہا، حالانکہ یہ یسوع کے بارے میں جو بائبل میں لکھا ہے اس کے مطابق کہا۔ پھر 15واں لکھا ہے، آپ کی 3 دادیاں نانیاں زنا کارہ تھیں، یہ اس نے کہا ہے۔ پھر اس کے جواب میں کہتے ہیں جی پھر برق صاحب نے، یہ عرفان محمود برق نہیں ہے، یہ پرانا برق ہے ایک، اور اس پر مزید بات کریں گے۔ پھر برق صاحب نے مقدمہ چشمہ مسیح سے حاشیہ صفحہ بے توا اول سے حضرت بانی سلسلہ حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کی یہ عبارت بھی نقل کی۔ ہمارے قلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو کچھ خلاف شان نکلا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے، اور وہ دراصل یہودیوں کے الفاظ ہم نے نقل کیے ہیں۔ پھر اسی جگہ کتاب کا یہ حوالہ بھی درج کیا ہے، فلاں فلاں۔ ان ہر 2 عبارات سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے یسوع مسیح کے متعلق جو سخت الفاظ لکھے ہیں وہ دراصل نکرے کفر نہ باشد یہودیوں کے اعتراضات نقل کیے ہیں، ورنہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید کے مطابق خدا کا نبی اور رسول اور برگزیدہ مانتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، بخدا میں وہ سچی محبت اس مسیح علیہ السلام سے رکھتا ہوں جو تمہیں ہرگز نہیں، اور جس نور کے ساتھ میں اسے شناخت کرتا ہوں تم ہرگز اسے شناخت نہیں کر سکتے۔
اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ خدا کا ایک پیارا اور برگزیدہ نبی تھا۔ دعوت حق صفحہ 5 مشمولہ حقیقت الوحی تباول۔ جی ہاں جی، یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے جواب نہیں دیا، یہ بھی انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب سے ہی جواب دیا ہے۔ اس سے پہلے والا جو حوالہ ہے وہ میں نے نشان نہیں لگایا، اس لیے آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ پھر اسی جگہ اسی کتاب کا یہ حوالہ بھی درج ہے کہ جس طرح یہود محض تعصب سے، یہ جو آپ نے پڑھا اس سے پہلے والا پڑھ رہا ہوں میں، کہ جس طرح یہود محض تعصب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی انجیل پر حملے کرتے ہیں، اسی رنگ کے حملے عیسائی قرآن شریف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں۔ عیسائیوں کو مناسب نہ تھا کہ اس طریقے بد میں یہود کی پیروی کرتے۔ چشمہ مسیح صفحہ جیم تباول۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہودیوں کو عیسائیوں کو یہ کان کروائے ہیں، بلکہ ان کو یاد دلایا ہے کہ جس طرح یہودی خباثت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اعتراضات کرتے ہیں، تم بھی اسی طرح کی خباثت کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض نہ کرو۔ تو یہ ایک طرح سے ان کو یاد دہانی کروائی ہے کہ تم وہ یہودیوں والا طریقہ جو ہے وہ استعمال نہ کرو۔ جی آگے آپ اگلا والا جو ہے وہ پڑھ دیں صفحہ نمبر 161 پہ۔ جی اگلا ہے، اس میں لکھا ہے مگر چونکہ عیسائی قرآن شریف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر گندے اور ناپاک اعتراض کر رہے تھے، اسی لیے جب وہ اعتراضات میں حد سے بڑھ گئے تو پھر آپ نے مجبور ہو کر، یعنی حضرت مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام نے الزامی جواب کا طریقہ اختیار کیا اور عیسائیوں کے سامنے ان مزعوم مسیح کی شخصیت کے متعلقہ ضروع انجیل بحث کی۔ یہ قرآن مجید کا واقعی احسان تھا کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو راست باز اور خدا کا برگزیدہ نبی پیش کرتا ہے، ورنہ اگر عیسائیوں کے موت کا تعداد ملحوظ رکھے جائیں تو پھر واقعی ان کی نبوت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک انجیل اپنی اصل روح میں نہ پڑھی جائے۔ چونکہ عیسائیوں نے اپنے ذوق میں انجیل کی روح سے انہیں خدا مان رکھا تھا اور دوسرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ناپاک حملے کر رہے تھے، اس لیے ان پر ان کے طریقے اعتراضات کی قباحت واضح کرنے کے لیے ان کے سامنے یہودیوں کے اعتراضات پیش کیے گئے تا انہیں سمجھ آ سکے کہ جس طرح یہودیوں کا مسیح پر اعتراضات کرنے کا طریق ایک ناپاک طریق تھا، اسی طرح عیسائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کر رہے ہیں اس میں انہوں نے بھی یہودیوں کی ناپاک روش اختیار کر رکھی ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے یہودیوں کے اعتراضات کو عیسائیوں کے مقابلے پیش کرنا کا یہ نتیجہ ہوا کہ انہیں لینے کے دینے پڑ گئے اور انہیں سمجھ آ گئی کہ ان کا اسلام اور بانی اسلام پر ناپاک حملے کرنے کا طریقہ نامناسب ہے۔ عیسائیوں کو اسلام اور بانی اسلام پر حملہ کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے۔ اس طرح الزامی جواب کا طریق اختیار کرنے سے خاطر خواہ نتیجہ نکلا، کیونکہ عیسائیوں نے اس کے بعد اپنی روش میں تبدیلی کر لی۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام سے پہلے الزامی جوابات کا یہ طریق عیسائیوں کے مقابلے میں خود مسلمان کہلانے والے علماء بھی اختیار کر رہے تھے۔ یہ صفحہ نمبر 162 شروع ہے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں صرف یہی کہنا تھا کہ دیکھیں اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ ان کو وہ تنبیہ کی ہے جو میں نے وہ پہلے پڑھ کے دیا تھا، اسی کی مزید وضاحت کی ہے کہ جس طرح یہودیوں نے ناحق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اعتراضات کیے ہیں، تم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے ناحق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کرتے ہو۔ تو یہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی تحریر سے وہ مزید اسی بات کی وضاحت ہوگی۔ جی آگے پڑھ لیں۔ جی اس کے بعد لکھا ہے کہ اعتراضات مولوی آل حسن صاحب نے اپنی کتاب استفسار میں عیسائیوں کے سامنے پیش کیے، جنہیں ہم نقل کرنا بھی نہیں چاہتے۔ جو صاحب یہ اعتراضات دیکھنا چاہتے ہیں استفسار کے صفحہ 73، 107، 337، 350 وغیرہ وغیرہ میں ملاحظہ کریں۔ مباحثہ جہانگیری میں جو محمد جہانگیر خان اور مسٹر مسیح داس کے مابین 1893 میں آگرہ میں ہوا تھا، اس میں حضرت اقدس علیہ السلام کے الفاظ سے بھی زیادہ سخت الفاظ میں اعتراضات کیے گئے ہیں۔ جی احمد بٹ صاحب۔ ہاں جی یہ جو انہوں نے کتاب استفسار کا حوالہ دیا ہے کہ وہ ہم یہاں پہ نقل نہیں کرنا چاہتے، تو انشاءاللہ وہ حوالے جو ہیں وہ ہم یہاں پہ پیش کریں گے۔ اسی طرح یہ جو مباحثہ جہانگیری ہے یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے مل جائے، ابھی تک مجھے یہ نہیں ملی، اور جب اس کے حوالے ملیں گے تو انشاءاللہ وہ ہم علیحدہ سے کبھی لگا دیں گے، لیکن اللہ کے فضل سے اتنے حوالے ہیں کہ شاید ہمیں اس کے لیے پھر ایک اور علیحدہ پروگرام پھر سے کرنا پڑ جائے۔ جی تو آگے لکھا ہے اسی طرح مولوی رحمت اللہ صاحب مہاجر مکی نے اپنی کتاب اعجاز عیسوی میں حضرت مسیح کے متعلق اس قسم کے سخت اعتراضات تحریر کیے ہیں، جیسے حضرت اقدس مسیح موعود مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام نے یہودیوں کے اعتراضات عیسائیوں کے سامنے پیش کیے ہیں، تا وہ اسلام و حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اعتراضات کی ناپسندیدہ اور مکروہ روش میں تبدیلی کریں۔
پس اسلام کی مدافعت میں حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریق مجبوراً اختیار کیا، برق صاحب اس پر معترض ہوتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک اور بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل وہی صورتحال ہے عیسائیوں کی اور مسلمان کہلانے والوں کی جو آج کے نام نہاد مسلمان دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی کی اور احمدی مسلمانوں کی ہے۔ تو بعض دفعہ یہ پچھلی پروگرام میں کسی غیر احمدی دوست نے یہ کہا بھی جی آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کیا جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ توہین شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ وہی طریقہ جو وہاں اختیار کیا جاتا ہے وہی یہاں اختیار کیا جاتا ہے کہ جب اگلا بندہ کوئی اصول پیش کرتا ہے، مثلا ایک عیسائی نے ویڈیو بنا کے چڑھائی، وہ کہتا ہے جی چونکہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت زبان استعمال کی ہے مخالفین کے بارے میں، اس لیے وہ سچے مسیح نہیں ہو سکتے۔ تو اس کو بائبل کے اندر سے میں نے 2-4 حوالے دکھائے کہ یہ دیکھو یسوع اپنے مخالفوں کو کہہ رہا ہے کہ کیوں لڑکوں کی روٹی میں کتوں اور سوروں کے آگے ڈالوں۔ تو اب مجھے یہ بتائیں، اس سے میں نے پوچھا کہ دوسرے انسانوں کو کتا اور سور کہنا گالی ہے یا نہیں گالی؟ تو اس کا پھر اس نے جواب نہیں دیا۔ تو یہ میں ان کے بزرگ کی توہین نہیں کر رہا، اس نے جو اصول بنایا اسی کے مطابق میں اس سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر تمہارے اصول کو درست مانا جائے تو کیا تمہارا یسوع تمہاری بائبل کے مطابق سچا مسیح ثابت ہوتا ہے؟ یہی ہم غیر احمدیوں سے کہتے ہیں کہ یہ اصول بناتے ہیں جی جس کا نام مرکب ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں جی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مرکب ہے، تو اب آپ کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق کیا ان کی نبوت کا ہم انکار کر دیں؟ تو یہ کہتے ہیں جی آپ ان کی توہین شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، جلیبی کی طرح سیدھی ہے اس لیے سمجھ نہیں لیکن آتی۔ سلیم اس سے پہلے تو یہ بات ان سے پوچھنے والی ہے کہ یہ انہوں نے قرآن اور حدیث کہاں سے یہ معیار اخذ کیا ہے کہ نبی کا نام جو ہے وہ مرکب جو نہیں وہ ہو چونکہ اس سے متعلق نہیں ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ وہ من گھڑت اصول ہے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے کہ یہ انہوں نے اپنی شریعت بنائی ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن چونکہ میرا فوکس تھا اس طرف تاکہ وہ ذہن جو ہے وہ پھر 4-5 چیزوں کی طرف کام کرے تو وہ اس کو ایک بات صحیح سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے میں نے صرف وہ بات ایک خاص حد تک ہی کی ہے۔ ہاں جی تو چلیں ٹھیک ہے، آپ اگلا حوالہ جو ہے جی وہ صفحہ نمبر پڑھ دیں۔ 163 ہے، اس میں لکھا ہے الجواب، یہودیوں نے یہ اعتراض حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر از راہ شرارت کیے تھے کیونکہ عیسائیوں نے ان کے مسلمان انبیاء پر کوئی حملہ نہیں کیا تھا، پس یہودیوں کا طریق جارحانہ اور ظالمانہ تھا۔ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عیسائی یہودیوں کی طریق پر اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے آپ کو یہودیوں کے اعتراضات جارحانہ طور نہیں بلکہ مدافعانہ طور پر پیش کرنا پڑے۔ آیت جو ہے یعنی سورۃ نساء کی 149 نمبر، یعنی خدا تعالیٰ اعلانیہ بری بات کو پسند نہیں کرتا بجوز اس صورت کے کہ کوئی شخص مظلوم ہو اور سخت الفاظ استعمال کرے، اس مدافعانہ طریق کو جائز قرار دیتا ہے۔ لیکن یہ لوگ قرآن کو تو مانتے نہیں، ہر بات جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے اس کے خلاف یہ چلتے ہیں، اور مولوی کی بنائی ہوئی اپنی من گھڑت خانہ ساز شریعت کو جو ہے وہ قرآن سے افضل سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے ہیں جس طرح یہود محض تعصب سے حضرت عیسیٰ اور ان کی انجیل پر حملہ کرتے ہیں، اسی رنگ کے حملے عیسائی قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں۔ عیسائیوں کو مناسب نہ تھا کہ اس طریقے بد میں یہودیوں کی پیروی کریں۔ چشمہ مسیحی صفحہ جیم تواول۔ پس عیسائی چونکہ اسلام اور بانی اسلام پر ظالمانہ طریقے سے ناپاک حملے کرتے تھے، ان کے مقابلہ میں حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل کفر نباشد کے مطابق یہودیوں کے اعتراضات نقل کر کے عیسائیوں کی توجہ دلائی۔ صفحہ نمبر 165 ہے، ہم اس بات کو افسوس سے ظاہر کرتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کے مقابل پر یہ نمبر نور الفرقان کا جاری ہوا ہے جس نے بجائے مہذبانہ زبان کے ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت گالیوں سے کام لیا اور اپنی خباثت سے اس امام الطیبین اور سید المطہرین پر سراسر افطرا سے ایسی تہمتیں لگائی ہیں کہ ایک پاک دل انسان کا ان کے سننے سے بدن کانپ جاتا ہے۔ لہٰذا محض ایسے یاوا گو یعنی کہ بری باتیں کرنے والے لوگوں کے علاج کے لیے جو اب جواب ترکی و ترکی دینا پڑا، ہم ناظرین پر ظاہر کرتے ہیں ہمارا عقیدہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر نہایت نیک عقیدہ ہے اور ہم دل سے یقین رکھتے ہیں خدا تعالیٰ کے سچے نبی تھے۔ یہ لمبی تحریر ہے، یہ نور الفرقان رسالہ ہے، نمبر 2 ستمبر 1895 تا اپریل 1896، بنوان ناظرین کے لیے ضروری اطلاع۔ یہ بھی روحانی خزائن کا حصہ ہے، وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 166 پر ہے جی، قرآن میں ہے وہ ہمارے درست مخاطبات میں ہرگز مراد نہیں،
فرضی مسیح مراد لیا ہے. یہ آخر پہ میں پڑھ دیتا ہوں, یہ جہاں انڈر لائن ہے کہ ایسے پاکوں کو جو 1000 درجہ اس سے بہتر تھے گالیاں دیں, سو ہم اپنے کلام میں ہر جگہ عیسائیوں کا فرضی مسیح مراد لیتے ہیں, اور خدا تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ عیسیٰ ابن مریم جو نبی تھا علیہ الصلوۃ والسلام, جس کا ذکر قرآن میں ہے, وہ ہمارے درست مخاطبات میں ہرگز مراد نہیں. اور یہ طریق ہم نے برابر 40 برس تک پادریوں صاحبوں کی گالیاں سن کر اختیار کیا. تو جب ایک بندہ بلیک اینڈ وائٹ میں بتا رہا ہے کہ قرآن کے اندر سے سچے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے, اس کے بارے میں کوئی بھی غلط اور سخت لفظ استعمال نہیں کرتا. میں جو سخت زبان استعمال کرتا ہوں وہ عیسائیوں کے فرضی مسیح کو کہتا ہوں, اور وہ بھی الزامی طور پر, چونکہ وہ ظلم کرتے ہیں, حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں, بدزبانی کرتے ہیں, اس لیے الزاماً ان کو ان کی کتاب سے ان کو آئینہ دکھایا جاتا ہے. جو بلیک اینڈ وائٹ میں ایک بندہ بتا دے, پھر بھی مولوی یہ بات جانتے ہوئے لوگوں سے حق کو چھپاتے ہیں اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملا کر بیان کرتے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ دھوکہ دے کر, جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کیا جائے اور سچ کو ماننے سے دور رکھا جائے. آگے ہے جی صفحہ نمبر 166. تو اس کے اندر یہ نیچے عبارت ہے, پھر نور الفرقان میں رسالہ فتح مسیح کے عنوان کے ذیل میں لکھتے ہیں, چونکہ پادری فتح مسیح فتح گڑھ ضلع گرداسپور نے ہماری طرف ایک خط نہایت گندا بھیجا, اور اس میں ہمارے سید و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ استغفر اللہ زنا کی تہمت لگائی, اور سوائے اس کے اور بہت سے الفاظ بطریق سب و شتم استعمال کیے. اس لیے قرین مسلط معلوم ہوتا ہے کہ اس خط کا جواب شائع کر دیا جائے. آگے یہ لمبی تفصیل ہے, میں اگلے صفحہ پر جاتا ہوں. صفحہ نمبر 167 ہے, اس میں لکھا ہے کہ بالآخر ہم لکھتے ہیں کہ ہم پادریوں کے یسوع اور اس کے چال چلنے سے کچھ غرض نہ تھی. انہوں نے ناحق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے کر ہمیں آمادہ کیا کہ ان کے یسوع کا کچھ تھوڑا سا حال ان پر ظاہر کریں. چنانچہ اسی پلید نالائق فتح مسیح نے اپنے خط میں جو میرے نام بھیجا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ بدکاری کرنے والا لکھا, اور اس کے علاوہ اور بہت گالیاں دیں. پس اس طرح اس مردار اور خبیث فرقہ نے جو مردہ پرست ہے, ہمیں اس بات کے لیے مجبور کر دیا کہ ہم بھی ان کے یسوع کے کسی قدر حالات دیکھیں, اور مسلمانوں کو واضح رہے کہ خدا تعالیٰ نے یسوع کی قرآن کریم میں کچھ خبر نہیں دی کہ وہ کون ہے. یعنی کہ قرآن جس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے, اس کے بارے میں نے کچھ بھی نہیں لکھا. ٹھیک ہے جی. آگے یہ زمیمان جامعہ حاشیہ صفحہ 8-9 پر ہے. اس کے اصل سکین بھی ہم آپ کو جو ہے وہ کسی وقت دکھائیں گے بعد میں آنے والے وقت میں. آگے صفحہ نمبر 168 کے اوپر لکھا ہے کہ تریاق القلوب کے حاشیہ صفحہ 77 طبع اول پر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح کے حق میں کوئی بے ادبی کا کلمہ میرے منہ سے نہیں نکلا. یعنی کہ جو سچے مسیح اور نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے, جن کا قرآن کریم ذکر کرتا ہے, ان کے بارے میں حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے منہ سے کوئی کلمہ, ایک کلمہ بھی جو ہے وہ سخت نہیں نکلا. اور جو باتیں میں کی ہیں, جیسا کہ پہلے وضاحت کر چکے ہیں, کہ ان سے مراد صرف وہ ہے کہ جو یسوع ہے عیسائیوں کا, جو جس کا بائبل میں ذکر ہے, وہ فرضی یسوع اور مسیح ان کا ذکر ہے. ہاں چونکہ در حقیقت کوئی ایسا یسوع مسیح نہیں گزرا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو اور آنے والے نبی خاتم الانبیاء کو جھوٹا قرار دیا ہو اور حضرت موسیٰ کو ڈاکو کہا ہو, اس لیے میں نے فرض محال کے طور پر اس کی نسبت ضرور بیان کیا ہے کہ ایسا مسیح جس کے یہ کلمات ہوں راست باز نہیں ٹھہر سکتا. تو یہ بھی لمبا حوالہ ہے, ہم آگے چلتے ہیں. صفحہ نمبر 169 کے اوپر لکھا ہے, ہم اس بات کے لیے بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مأمور ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا سچا اور پاک اور راست باز نبی مانیں اور ان کی نبوت پر ایمان لاویں. سو ہماری کتاب میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں جو ان کی شان بزرگ کے برخلاف ہو. اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ دھوکہ کھانے والا اور جھوٹا ہے. تو ساتھ بلیک اینڈ وائٹ یعنی کہ بالکل صاف اور واضح الفاظ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی باتوں کی وضاحت کی ہوئی ہے, لیکن جب اگلے بندے کی نیت ہی جھوٹ بول کر عوام کو دھوکہ دینا ہو تو پھر اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسوں کا علاج کرنے کے لیے بہترین ہے. اور ہم صرف یہ حقیقت آپ کو دکھا رہے ہیں. اگر کوئی صاف دل بندہ ہو وہ ہماری ان باتوں کو سنے تو امید ہے کہ وہ پھر اس جو بات ہے اس سے جو درست نتیجہ ہے وہ خود ہی اغض کر سکتا ہے. لیکن جن کے دل ٹیڑے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیڑھا ہی رکھنا ہے. اگر وہ سیدھا نہیں ہونا چاہتے تو وہ پھر جھوٹ سننا چاہتے ہیں, جھوٹ کو پھیلانا چاہتے ہیں. وہ ان علماء سو جو ہیں, جو برائی کے عالم ہیں اور شیطان کے چیلے بنے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے چل کر ان کے جھوٹ کو خود بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں, آگے بھی پھیلانا چاہتے ہیں. وہ جانے اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے جو سلوک کرنا چاہے وہ کرے. آگے لکھا ہے, یہ میں نیچے والی تحریر پڑھتا ہوں, جس حالت میں مجھے دعویٰ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مجھے بہت مشابہت ہے, تو ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ میں نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہتا تو اپنی مشابہت ان سے کیوں بتلاتا.
کیونکہ اس سے تو خود میرا برا ہونا لازم آتا. تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے. نقلی دلائل بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں, نقلی وہ اصلی نقلی والے نقلی نہیں, مطلب کہ لکھی ہوئی جو تحریریں ہیں وہ بھی دے رہے ہیں, اور عقلی دلائل بھی آپ کو دے رہے ہیں خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے, کہ اس کا تو مسیل اور اس کا جو یسوع ثانی یا مسیح ثانی ہونے کا خود آپ کو دعویٰ ہے, تو پھر اسی کے بارے میں آپ غلط کیسے بول سکتے ہیں؟ وہ لازمی کوئی دوسرا ہے, وہ فرضی ایک یسوع اور مسیح ہے جس کو عیسائی جو ہے جس کو پیش کرتے ہیں. تو آگے ہے جی, صفحہ نمبر 170 ہے, یہ آخری صفحہ ہے اس حوالے کا. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اصل حقیقت تو یہی ہے کہ قرآن کا عیسیٰ اور انجیل کا یسوع ایک ہی انسان تھا, مگر الزام خصم کے لیے انجیلی یسوع کو قرآن کے حضرت عیسیٰ سے الگ کرنا, الگ فرض کرنا ازبا ضروری تھا, کیونکہ عیسائیوں کا متصور یسوع بقول ان کے خدائی کا دعویٰ دار تھا, اور قرآن کا پیش کردہ مسیح خدا کا بندہ اور نبی اور رسول تھا. الزامی استدلال کے لیے خود جناب برق صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام والا طریق اختیار کیا ہے, مگر خود اپنے طریقے الزام کو نظر انداز کر کے اب محض اعتراض برائے اعتراض پر کمر بستہ ہیں. دیکھیے خود محترم برق صاحب نے بھی دو اسلام کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے, حالانکہ اسلام تو ایک ہی ہے, مگر انہوں نے روایتی اسلام اور اپنے مذموم و متصور اسلام کے لحاظ سے دو اسلام قرار دیے ہیں. تو یہ اس کا آخری والا تھا. یہ احمد بھٹ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. ہاں جی, یہ اصل میں ایک ہی بات ہے جو بار بار دہرائی گئی ہے, اور یہ صرف دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس الزام کا اپنی ایک کتاب میں نہیں بے شمار کتابوں میں, جیسا کہ یہ ہم نے حوالوں میں دکھایا ہے, اس الزام کا رد کیا ہے جو یہ انہوں نے توہین عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ الزام لگایا ہے. اور جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ جب وہ خود اس کا مثیل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس اصل پہ وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے اعتراض کر سکتا ہوں. یہ صرف ان کو الزامی, اور یہ الزامی جواب کا طریق جو ہے یہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہر فرقے والا دوسرے کو الزامی جواب دیتا ہے. جیسا کہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ احمد رضا بریلوی نے بھی جو دیوبندیوں کے خدا گنوائے ہیں اور غیر مقلدین کے خدا گنوائے ہیں, حالانکہ وہ لفظ تو صرف اتنا سا تھا کہ انسان جو کر سکتا ہے وہ اللہ کر سکتا ہے یا نہیں, یہ اتنی سی بات تھی. اس پہ پھر انہوں نے لزوم کے طور پہ پتہ نہیں اس کی کتنی جزیں نکالی ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ یہ بھی پھر کر سکتا ہے اور یہ بھی, وہ میں الفاظ دہرانا نہیں چاہ رہا اس وقت, وہ ہم دکھا چکے ہیں اور آپ نے بھی کئی دفعہ اس کا میرا ذکر کیا ہے. تو یہ الزامی جواب خود یہ مانتے ہیں, اور یہ مسلمہ طریقہ ہے کہ الزام خصم کے طور پہ اس کو الزامی جواب دیا جاتا ہے, اور اسی کو یہ اب بہانہ بنا کے تو کہتے ہیں دیکھیں جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام کی توہین کی ہے. تو یہ دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ ایک دفعہ نہیں بار بار اور بے شمار جگہ پہ خود اپنی تحریرات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی ہے. اس کے باوجود پھر یہ الزام لگانا یہ سوائے خب سے باطن کے پھر اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو جی محترم, آپ یہ اب جو میں نے مزید حوالے بھیجے ہیں ہم اس پہ چلے جاتے ہیں. اگر اس پہ نشان نہ لگا ہوا تو مجھے بتا دیں کہ کون سا آپ نے کھولا, تاکہ میں وہ کھول کے تو پھر میں پڑھ دوں گا. اگر تو نشان لگا ہوا ہے تو آپ پڑھ دیں. جی, یہ پہلی کتاب ہے ازالۃ الاوہام کے نام سے, یہ اسی بزرگ کی ہے رحمت اللہ کرانوی صاحب کی, جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں, اور اس کو چھاپنے والے بھی دیوبندی ہیں, اور اس پر تقریض اور پسند کرنے والے بھی یہ مشہور دیوبندیوں کے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہیں. تو یہ اس کتاب کا ٹائٹل صفحہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے صفحہ نمبر 273 کے اوپر یہ حوالہ ہے, یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسی طرح جب جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے لڑکے نے ان کی زوجہ بلہا سے زنا کیا معاذ اللہ, اور دوسرے سعادت مند بیٹے یہودا نے اپنی بہو سے منہ کالا کیا. تو یہ دیکھ لیں, یہ نبیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے. حضرت یعقوب, یہ تھوڑا سا اوپر میں آپ کو دکھا دوں کہ صفحہ نمبر 272 کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں رحمت اللہ کرانوی صاحب. تو اگر یہ الزام لگانے والے جو ہیں وہ وہی طریقے استعمال کریں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کرتے ہیں, تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے بارے میں یہ کس قدر گندی باتیں کر رہے ہیں اور کس قدر توہین یہ کر رہے ہیں. لکھا کیا ہے کہ جی جناب کے بڑے لڑکے نے ان کی زوجہ بلہا سے زنا کیا, بدکاری کی,
اور دوسرے سعادت مند بیٹے یہودا جس سے یہ یہودی قوم بنی ہے، اس نے اپنی بہو سے منہ کالا کیا، وہ حاملہ ہو گئی اور فارس پیدا ہوا جو حضرت داؤد، سلیمان اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جد یعنی کہ دادا بزرگوار ہے۔ دیکھ لیں کہ وہ واقعہ لکھ رہے ہیں، ساتھ علیہ السلام وغیرہ بھی لکھ رہے ہیں، جس سے صاف پتہ جی ایک دفعہ وہ آپ یوٹیوب پہ کوئی سمیر حسین ہے جو شمر اس وقت بنا ہوا ہے، تو اس کو ذرا وہ باہر کا راستہ دکھایا، میں تب تک آگے پڑھ دیتا ہوں۔ صحیح ہے۔ اس کا ویسے بہترین طریقہ ہے کہ کمنٹ پڑھے ہی نہ جائیں، کیونکہ اگر کمنٹ ہم میں پڑھتے عام رہے، طور پہ نہیں پڑھتا، لیکن آج اتفاق سے میں نے یوٹیوب چینل بھی کھولا ہوا ہے۔ ہاں بالکل، اس کا یہ ہے کہ وہ کمنٹوں میں تو ہر 2 منٹ بعد کوئی نہ کوئی بندہ آئے گا، کیونکہ یہاں تو 400-500 بندہ اگر لائیو دیکھتا ہے تو اس کے ہم پھر دھیانے لگے رہیں گے، کام پھر ہم کوئی نہیں کریں گے۔ تو اگر کوئی نہیں، کچھ میرا کہتا مطلب ہے ہے، کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کا یہاں پہ آ کے تعارف کروا دیں، تو نہیں جب کافی تعارف ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ان کو پھر فارغ کر نہیں دینا وہ چاہیے۔ میرے خیال میں کہ وہ جو کر رہا ہے گند ڈال رہا ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے اس کا خاندان کیا ہے، اگر ہم اپنی توجہ اس کی طرف کریں گے تو اس کا تو مقصد یہ ہے، ویسے ریموو کر دیا ہے میں نے اس کو، لیکن یہ ہر ہاں، 4 منٹ جزاک اللہ۔ بعد کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا، تو اس سے پھر وقت ضائع ہوتا ہے، اس لیے میرے خیال میں کہ وہ لوگ بھی پتہ نہیں کیوں پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ بھی اپنا کام چھوڑ کر وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اچھا بہرحال اس میں یہ ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا صفحہ نمبر 273 پر کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کے بارے میں دیکھیں، یہ لکھا ہے کہ ان کے بیٹے نے حضرت یعقوب کی بیوی بلہا سے بدکاری کی، زنا کیا، پھر ان کے دوسرے بیٹے نے اپنی بہو سے زنا کیا، اور اس زنا کے حمل سے جو بندہ پیدا ہوا اس کا نام تھا فارس، اور اس کی اولاد میں سے حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہی کرانوی صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ دیوبندیوں نے اس کو ترجمہ کر کے اور اوپر تقریزیں چڑھا کر اس کو شائع کیا ہوا ہے۔ مگر حضرت یعقوب نے ان میں سے کسی کو کوئی سزا نہ دی، بلکہ بعض موقع پر صرف ظاہری طور پر زبانی اظہار غضب کیا وغیرہ وغیرہ۔ آگے لکھا ہے جی، اہل کتاب کے ذوق کے مطابق کیا تعجب ہے کہ جناب علیہ السلام راحیل کی چوری سے واقف ہوں، انہیں کے اشارے پر اس نے چوری کی ہو، ٹھیک ہے جی، چونکہ وہ آپ کی محبوبہ تھی اور آپ اس پر دل گرفتہ تھے، اس لیے ان کو زبانی ملامت کرنا بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ الٹا ان کے والد سے جھگڑا شروع کر دیا، اور اس بات کی تائید ایک اور واقعہ سے بھی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ چوری کا واقعہ۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں اور ان کے ہمراہی ساتھیوں کے پاس بت ہوتے تھے۔ پہلے تو زنا کا اور بدکاری کا واقعہ لکھا تھا، پھر چوری کا واقعہ لکھا، اب بت پرستی کا واقعہ لکھا نبیوں کے بارے میں۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ ان کی پوجا کرتے ہوں گے۔ تو یہ صفحہ نمبر 274 آگے آ گیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سلیم، جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی پتہ نہیں کوئی آواز کو مسئلہ ہے، آپ کی آواز مجھے وہ بہت بریک سی، عجیب و غریب سی آ رہی ہے، وہ چیک کر لیں ایک دفعہ کہ آواز ٹھیک جا رہی ہے۔ اگر آواز کا مسئلہ ہو تو وہ بتا دیتے ہیں نیچے کمنٹ میں دوست نا۔ اچھا نہیں، وہ ہیلو، لوگ لکھ رہے ہیں ساؤنڈ چیک۔ اچھا جی ساؤنڈ چیک دیکھ لیتے ہیں، ویسے میرے پاس تو یہاں کوئی نہیں ایسا چیز شو ہو رہی کہ جس میں آواز کا کوئی مسئلہ اب لگ۔ بہتر ہو گئی ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ ہے کہ اس میں بتائیں کہ آواز جو ہے اچھا کوئی نہیں، مجھے ویسے میں پھر اپنے موبائل سے چیک کر سکتا ہوں کہ آواز کو کیا مسئلہ ہوا ہے، تو مجھے تو ویسے یہاں ویسے کچھ نہ کچھ شو ہو جاتا ہے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ آواز میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے۔ نہیں، اس وقت آواز جو ہے وہ بالکل صاف آ رہی، پہلے وہ عجیب سی آ رہی تھی، جیسے وہ ہاں وہ کہہ رہے ہیں اب وائس ٹھیک ہے۔ چینجر وغیرہ لگایا تھا۔ ہاں جی، اب ٹھیک ہے۔ اچھا یہ مجھے لگتا ہے کوئی جادو کر رہا ہے، ٹونا کالا منتر شنتر پڑھ رہے ہیں سارے غیر احمدی کہ کہیں یہ سٹریم بند ہو جائے کسی طریقے سے تو وہ کالا جادو کام نہیں کر رہا، تو اس قدر اس نے کام کیا ہے کہ آواز اس نے بریک کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب وہ کالا جادو ٹوٹ گیا ہے، وہ احمد بٹ صاحب نے کوئی منتر واپس پڑھا ہے ان پر، تو اب آواز سارے کہہ رہے ہیں جی اوکے ہو گئی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، اب آگے ہم چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 274 پر لکھا ہے، تو حضرت یعقوب نے انہی بتوں کی عبادت سے منع کیوں نہ کیا اور بت توڑ کیوں نہ ڈالے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بتوں سے بڑھ کر اور کون سی چیز پلید اور نجس ہو سکتی ہے؟ لا محالہ یہاں انہوں نے راحیل سے بھی وہ بت لیے ہوں گے جو وہ اپنے والد کے گھر سے چلا کر لائی تھی۔ تو یہ ہے جناب، اس کے بعد ہم یہ حوالہ ختم ہو چکا ہے، یہ
کتاب کا ٹائٹل دوبارہ دیکھ لیں، ازالۃ الاحام رحمۃ اللہ کرانوی صاحب کی، جس کو دیوبندیوں نے چھاپا ہے، اور ان کے بہت بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پر تقریز لکھی ہے اور اس کو پسند بھی فرمایا ہے. تو اس میں آپ دیکھ لیں کس طرح کی باتیں لکھی ہیں. اب اگر وہی الزام کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ تینوں کے جو بزرگ ہیں، جو ان کے دادا ہیں، ان کے بارے میں یہ اس طرح کے الفاظ لکھنا کہ انہوں نے اپنی بہو سے زنا کیا اور اس زنا کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوئی وہ ان سے یہ نبی پیدا ہوئے، تو یہ تو کوئی توہین نہیں ان کو لگتی. اگر توہین نہیں لگتی تو اس کی جو بھی وجہ بتائیں گے تو عربی میں کہتے ہیں مناظرہ کے دوران کہ جو آپ کا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے. تو اس کے بعد ہم اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں. جی اگلا حوالہ ہے یہ بھی اسی کتاب کا ہے، ازالۃ الاحام کا، اور وہ جلد نمبر 2 تھی. یہ پہلا جو حوالہ میں نے دکھایا وہ جلد نمبر 2 تھی، اور یہ جلد نمبر 1 ہے. یہ اوپر پیلے کلر کی آپ جلد یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جلد نمبر 1 کا حوالہ ہے، اور وہی ساری تقریزیں وغیرہ اس میں لگی ہوئی ہیں، مکتبہ بھی وہی ہے. اور یہ دیکھ لیں، اس کے اندر صفحہ نمبر 242 ہے. اس کے بعد صفحہ نمبر 243 کے آخر پر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ صفحہ نمبر 243 کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی الاتی بہن سے نکاح کیا، اور یہ نکاح اس زمانے میں جائز ہوئے بغیر کیسے متصور ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، حاشیہ کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے باپ شریک بہن تھی، یعنی کہ ان دونوں کا باپ ایک اور تو ماں مختلف تھی. نمبر 2 لکھا ہے ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں باپ شریک بہن سے نکاح جائز تھا، تبھی انہوں نے ایسا کیا، ورنہ تو ان کی طرف زنا کی نسبت لازم آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی وضاحت انہوں نے کی ہے، لیکن اگر ظاہر دیکھا جائے تو الزام وہ یہی لگا رہے ہیں کہ اپنی بہن سے ہی انہوں نے شادی کر لی تھی. آگے تیسرا جو ہے اس کی وضاحت وہ کر رہے ہیں کہ اگر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعتوں میں بہن بھائی کا نکاح کو ناجائز مانا جائے تو تمام انسانوں کا زنا کی اولاد ہونا، شادی کرنے والوں کا زانی ہونا، ملعون ہونا اور واجب القتل ہونا لازمی آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے پیغمبر کے حق میں ان باتوں کو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ لا محالہ یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ایسا نکاح ان دونوں شریعتوں میں جائز تھا، پھر شریعت موسوی میں ممنوع ہو گیا، اسی کا نام نسخ ہے. تو یہ انہوں نے ان باتوں یہ انہوں نے بہرحال اپنا وضاحت وہ کی ہے. جی ناسخ جی اور منسوخ والا عقیدہ جو ہے وہ بتایا ہے، لیکن اصل جو اس حوالہ یہ جو حوالہ بھیجنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو اس سے اگلے صفحے پہ آئی ہے، انہوں نے الٹا استدلال کیا. یہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے اپنی طرف سے استدلال کیا ہے، تو یہ اس بات کا جواب ہے کہ انہوں نے بھی بائبل کے اس تحریر سے الٹا استدلال کیا ہے یہاں پہ رحمت اللہ کرانوی صاحب نے. ہاں بالکل وہی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حاشیے لکھنے کی اس کی وہ کہتے ہیں نا حاشیے چڑھانا، تو یہ حاشیے چڑھانے کی اس لیے ضرورت پڑی کہ اصل میں وہ اس کے خلاف ہی لکھ رہے ہیں، یہ ان کی اس تعلیم کے یا اس بات کے خلاف ہی بات کر رہے ہیں. آپ احمد بار صاحب جب مائک اگر میوٹ اندر کر لیا کرو، میرا خیال ہے اس سے بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا. بعض دفعہ وہ آپ کے کوئی ٹک ٹک کی آواز بھی اندر سے آتی ہے، ہاں اب زیادہ اس یعنی کہ خاموشی ہو جاتی ہے، اس سے بھی شاید کوئی ساؤنڈ کا مسئلہ ہوتا ہو، مجھے نہیں پتا. اچھا آگے ہے صفحہ نمبر، یہ دیکھیں جو ہم دکھا رہے تھے وہ تھا صفحہ نمبر 243. اب صفحہ نمبر 244 پر لکھا ہے کہ پھوپھی سے نکاح کے حکم میں نسخ. اچھا یہ ویسے وہ نسخ دکھا رہے ہیں کیونکہ قرآن کریم کی بعض آیات پر شاید کوئی اعتراض کرتا تھا عیسائی، تو اس کے جواب میں وہ جو ہے وہ بائبل کے حکام میں نسخ دکھا رہے ہیں. تو اس کے اندر یہ دیکھیں جی اس احمد میں بھائی. آپ جو صرف سب سے آخری حوالہ نا وہ ہم پڑھتے ہیں تاکہ وہ پتہ چلے کہ جو الٹا استدلال انہوں نے کیا ہے، حالانکہ ان کو اور طرح سے استدلال کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے الٹا استدلال کیا ہے. جو استثناء کا حوالہ نا لاسٹ والا 3 جی لائن ہے جی وہ پڑھتا پڑھ ہوں لیں. میں. ہاں یہ لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ پھوپھی سے نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جائز تھا، تبھی ان کے والد صاحب نے ایسا کیا، پھر شریعت موسوی میں منسوخ ہو گیا، کیونکہ اگر اس قسم کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل بھی ناجائز مانا جائے تو لازم آئے گا کہ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی بہن مریم زنا کی اولاد تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ بھی لازم آئے گا کہ 10 پشتوں تک ان کی نسل کا کوئی شخص بھی خدا کے مقبول بندوں میں شامل نہ ہو سکے گا، جیسا کہ استثناء باب 23 آیت 2 میں ہے. کوئی حرام زادہ خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، 10ویں پشت تک اس کی نسل میں کوئی خداوند کی جماعت میں نہ آئے گا. اگر یہ با خدا لوگ خداوند کی جماعت سے نکال دیے جائیں تو پھر کون ہے جو اس میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھے؟ جی احمد بار صاحب کچھ جی تبصرہ. اس جی میں میں نے یہ کہنا تھا کہ دیکھیں یہ استثناء میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی حرامزادہ خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، 10ویں پشت تک اس کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں نہ آنے پائے.
اب اس سے استدلال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نعوذ باللہ اگر تم ان پہ یہ الزام لگاتے ہو کہ وہ حلال کے نہیں تھے تو تمہاری اس آیت کی روح سے یہ غلط ہے، لیکن انہوں نے اس سے الٹا استدلال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شامل ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ نعوذ باللہ حلالی نہیں تھے. میں پھر دوبارہ بتا دوں کہ اس سے انہوں نے الٹا استدلال کیا. استدلال ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ حلال زادے ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ تمہاری بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی حرام زادہ جو خدا کی جماعت میں نہ آئے، اور یہ خدا کی جماعت میں تھے، تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ حلال زادے تھے، نعوذ باللہ اس کا الٹ نہیں تھے. لیکن انہوں نے الٹا اس سے استدلال کر کے تو مانا ہے کہ نعوذ باللہ یہ وہ تھے اس طرح کے، لیکن اس کے باوجود اب ان کو خدا کی جماعت سے ہم نہیں نکال سکتے. تو یہ کہنے کا مقصد تھا. ہو سکتا ہے کہ مجھے الفاظ میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے کہ میں پھر بتا دوں کہ انہوں نے اس سے الٹا استدلال کیا. چاہیے یہ تھا کہ وہ ان کو حلال زادہ اس آیت سے ثابت کرتے، لیکن انہوں نے ان کو نعوذ باللہ حرام زادہ ثابت کر کے کہا، تو پھر ان کو کیسے ہم نکال دیں خدا کی جماعت سے. جی ٹھیک ہے، تو یہ ایک حوالہ ہو گیا. اس کے بعد میں چلتا ہوں اگلے حوالے کی طرف. یہ کتاب کا نام ہے رد نصارہ. اب یہ بات یاد رکھیں کہ عموماً پاکستان کے اندر چونکہ حالات اس طرح کے ہیں کہ وہاں عیسائیوں کے خلاف زیادہ کھلی گفتگو نہیں ہوتی، اوپنلی ڈیبیٹس یا مناظرے یا اس طرح کے مباحثے نہیں ہوتے. لیکن جس وقت یہاں بھی تھوڑا کھلا ماحول تھا، یہاں بھی عیسائی پادری وغیرہ جو تھے وہ کھلے عام مناظرے بھی کرتے تھے. پاکستان کے اندر، پاکستان بننے کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں، اور کتابیں بھی لکھی جاتی تھیں اسلام کے خلاف. تو اسی طرح پھر مسلمانوں کی طرف سے بھی جو ہے وہ مختلف فرقے جو ہیں وہ کتابیں لکھتے تھے. وہ اس طرح کی کتابیں اب تقریباً ناپید ہیں. یہ ایک ویب سائٹ بنی ہوئی تھی اونلی 1 اور 3، یہ بھی اب ختم ہو گئی ہوئی ہے ویب سائٹ، لیکن اس کی کتابیں ابھی جو ہے وہ انٹرنیٹ پر کہیں نہ کہیں مل جاتی ہیں. وہ میں نے بھی ایک جگہ پر ساری اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہیں. تو یہ دیکھیں اسی میں سے ایک کتاب ہے جو عیسائیوں کے رد میں لکھی گئی ہے، رد نصارہ. پاکستان سے بننے سے پہلے کی بھی بعض کتابیں ہیں، بعض بات کی ہیں. تو اس میں یہ ہے محمدی کا جواب. لکھا ہے کہ سبب اس کا یہ ہے کہ ہر ایک اہل کتاب کے یہاں اپنی کتاب کی تعظیم و تکریم واجب ہوتی ہے، بخلاف ان کے تم عیسوی تعظیم کے بدلے اپنی کتاب کو حقیر جان کر پائے خانہ کے وقت اسی کے ورقوں سے چوتڑ پونجتے ہو. پس جو لوگ اپنی کتاب کی تعظیم و تکریم نہ کریں سو وہ دوسروں کی کتاب کی کیا تعظیم کریں گے. جی احمد بھاٹ صاحب، یہ مجھے تو نہیں پتا کہ عیسائی اس طرح کا کام کرتے ہیں. یہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں؟ جی احمد بھٹ صاحب آپ موجود ہیں؟ مائک میوٹ ہے اگر. ہاں جی، وہ مائک میوٹ کر کے بولنے والی عادت جو ہے میری جی وہ جی بھی چل رہی ہے. تو میں بول رہا تھا بہرحال یہ بھی انہوں نے الزامن ہی کہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں جو کہ مروج نہیں بھی ہوتی وہ بھی پھر الزامن کی جاتی ہیں، حالانکہ کوئی صحیح نعوذ باللہ وہ بائبل سے اس طرح کی حرکت تو نہیں کرتا جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. تو یہ بھی انہوں نے تان کے طور پہ یا طنز کے طور پہ یا الزام کے طور پہ ان کو یہ کہا ہے. یہ دکھانا مقصود تھا. اگلا والا آپ کھول دیں، اس میں آپ کو شاید تھوڑی سی مشکل پڑے تو میں اس کی وضاحت کر دوں گا ساتھ، بلکہ میں ہی پڑھ دوں گا وہ. ہاں ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کوئی بھی ٹھیک ہے. عیسائی جو ہے وہ اس طرح پائے خانہ میں جا کر یا ٹوائلٹ میں جا کر اپنی جو مقدس کتاب ہے اس سے وہ جو ہے وہ اپنا پخانہ صاف کرنے والا کام نہیں کرتا. لیکن انہوں نے الزامی طور پر یہ بات کی ہوئی ہے، اور ان کو کوئی بھی گستاخ اور کوئی اس طرح کے فتوے جو ہے وہ نہیں لگا رہا، بلکہ یہ بہت بڑی تنظیم تھی جو اب پتہ نہیں موجود ہے کہ نہیں، جو یہ نہیں، یہ وہ والی تنظیم کا یہ رد نصارہ نہیں ہے. یہ پہلے کتاب ہے. اس کا ذکر جو ہے وہ جو ہم نے فرنگیوں کا جال دکھائی تھی اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے اس کتاب کا، رد نصارہ کا. ٹھیک ہے. یعنی پاکستان یہ بننے سے پہلے کی پرانی لکھی ہوئی. کتاب ہے. ہاں جی ہاں. یہ پرانی کتاب ہے. انہوں نے پھر وہ تنظیم والوں نے دوبارہ اس کو پھر شائع کیا ہوگا یا ہو سکتا ہے. اچھا. یہ ہے جی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی انجیل. اب اس میں نہ کوئی کتاب کا نام ہے، کوئی نہیں. اس کا کوئی کریں گے آپ کچھ حوالہ دیں گے کیا ہے یہ؟ یہ محترم ہے، یہ اسی طرح ملتی ہے. یہ اس کے آخر پہ انہوں نے دی ہے کہ محمد امین الحق جو لاسٹ اس کا پیج ہے، اور 1356 میں یہ چھپی تھی. یہ پمفلٹ کی یہ طرح پھر اس چھپی ہوگی شاید، جس طرح ہاں، یہ اشتہار پوپلٹ وغیرہ کی طرح چھپی ہے. اشتہار جس طرح چھپتا اس ہے. میں وہ اب ہاں جی صفحہ نمبر بھی اب آپ کو نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کون سا، میں 61 ہے، دوبارہ دیکھ لوں 61 گا. 61 اوپر لکھا ہوا ہے. ہاں، لیکن اس کے بعد 61. جو اگلا جہاں پہ میں حوالہ دینے لگا ہوں وہ اس پہ پیج نمبر وہ جو ہے وہ نہیں آیا پرنٹ کی وجہ سے. اس میں یہ بہرحال ایک اس میں وہ حوالہ یہ لکھا ہوا ہے، اگر وہ میرا خیال نہیں آپ پڑھنا چاہتے نا، اس کے اگلا صفحہ ہے یہ جو آپ نہیں پڑھنا پڑھ دیں چاہتے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں.
وہ ہے کہ انجیلوں کی اغلاط، وہ انجیلوں میں کیا غلطی، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی، اس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی میرا خیال ہے توہین نہیں، کے اس لحاظ۔ میں یہ بات ہے کہ جب کسی نبی کی کسی نام سے پیشن گوئی کی جاتی ہے، جیسا کہ خود عیسائی بھی اس پیشن گوئی کو حضرت عیسیٰ کے لیے سمجھتے ہیں، ہاں تو اس نے اب الزامن یہ ان کو کہا ہے کہ قطع نظر اس بات کے، یہ جو اگلا صفحہ وہ دکھا دیں، کہ قطع نظر اس بات کے کہ حضرت مسیح کا نام ان کی ماں مریم نے یا کماری کے خامد یوسف نے رکھا تھا۔ یہ دیکھیں، اب یہ یوسف کو حضرت مریم کا یہاں پہ شوہر جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو یوسف کا باپ کہا ہے، اس کے بھی انشاءاللہ حوالے آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ماں مریم نے یا کماری کے خامد یوسف نے رکھا تھا۔ انجیلوں سے یہ صریح طور پر ثابت ہے کہ آپ کا نام امانویل نہیں تھا بلکہ یسوع رکھا گیا، اور جناب مسیح نے خود بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا ہے کہ آپ کا نام امانویل ہے۔ تو یہ بالکل وہی بات ہے جو پیشن گوئیوں میں نام آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پیشن گوئی میں تو یہ نام تھا، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں یہ کیسے ہو گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ فارکلیت کے نام سے بھی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنا نام جو ہے وہ فارکلیت نہیں بتایا۔ تو یہ ایک ضمناً حوالہ تھا، لیکن اسی ذیل میں آتا ہے تو میں نے کہا کہ اس کا بھی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ جی محترم، اگلا حوالہ کھول لیں۔ اچھا یہ مکمل ہو گیا۔ اچھا یہ مجھے یہ سائنس نہیں سمجھ آئی، یہ کنواری کا خاوند یوسف، یہ کیا بات ہوئی، کنواری بھی اور خاوند بھی؟ اس کا آگے آ جائے گا ایک، میرا خیال ہے کسی حوالے میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہ وہ عیسائی چاہتے تھے کہ ان کو ہمیشہ کے لیے کنواری ہی ثابت کریں، ہوں، حالانکہ وہ ان کے بہن بھائی بھی مانتے تھے۔ تو یہ میرا ٹھیک۔ خیال ہے کہ اگلے کسی حوالے میں یہ ذکر آ جائے گا، وہاں پہ ہم اس پہ تفصیل سے بات کر لیں گے۔ اچھا یہ ہے جی اگلا حوالہ، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی پیروکار مسیحی یعنی عیسائی یا مسلمان، ایک دلچسپ حقیقی مطالعہ۔ یہ ویب سائٹ کا ایڈریس بھی اوپر لکھا ہے جو اب موجود نہیں ہے۔ تالیف یعنی لکھنے والے کون ہے؟ محمد اسلم رانا، بی اے آنرز درجہ اول، وی او پی گریجویٹ، اسلامی مشن سنت نگر لاہور۔ یہ وہ ادارہ ہے جس نے کافی ساری کتابیں اس سلسلے میں پاپولر ٹائپ چھاپے تھے۔ تو یہ اس کا تھوڑا سی آگے تفصیل ہے۔ یہ صفحہ نمبر 7 کے اوپر لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام ملعون۔ اب بعض دفعہ یہ غیر احمدی یہ بھی ڈرامہ کرتے ہیں کہ بعض جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لکھ کر کوئی بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہاں تو قرآن کے عیسیٰ کا ذکر ہے، اسی لیے تو ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، تو اب جو بات اس کے بعد کی گئی ہے وہ واقعی حضرت عیسیٰ کی توہین ماننی پڑے گی۔ تو دیکھ لیں یہاں لکھا ہوا ہے مسیح کے اوپر علیہ السلام اور ساتھ لکھا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ ملعون، اور کوئی استغفر اللہ معاذ اللہ بھی ساتھ انہوں نے نہیں لکھا، لیکن ان پر نہ کبھی کسی نے فتویٰ لگایا ہے نہ ہی یہ لگائیں گے۔ ان کی اپنی ویب سائٹوں پر ابھی بھی یہ کتابیں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں۔ تو آگے لکھا ہے موجودہ مسیحیت کے اصل بانی اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے خود ساختہ رسول پال عرف پولس کا یہ نوشتہ مسیحیوں کے معروف عقیدہ ہے، مسیح علیہ السلام جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ آگے صفحہ نمبر 8 پر لکھا ہے مصلوبی کی اس پہ لعنتی موت۔ میں سلیم صاحب، اس پہ میں یہ بتا دوں کہ یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی یہ بتائیں کہ جو لکڑی پہ لٹکایا جائے وہ لانتی، یہ عیسائیوں کا عقیدہ نہیں بلکہ یہ آپ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھا ہوا ہے۔ تو دیکھ لیں کہ یہ جب خود حوالے دیتے ہیں تو پھر اسی تحریر کا حوالہ دیتے ہیں جو کہ ہم بھی دیتے ہیں، جو کہ غلطیوں باب 3 اور اس کی آیت نمبر 13 میں موجود ہے کہ جو لکڑی پہ لٹکایا گیا وہ لانتی ہے۔ لیکن جب یہ احمدیوں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آپ نے خود اپنی طرف سے گڑھ لیا، عیسائیوں کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ تو یہ اس کی وجہ سے یہ حوالہ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ جی بالکل، آگے لکھا ہے مصلوبی کی لعنتی موت۔ یہ بھی وہی بات وہ دیکھیں آگے ثابت کر ہے صفحہ نمبر 8 پر کہ بائبل میں شامل چاروں انجیلوں میں بوضاحت تحریر ہے کہ یہودیوں نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو رومی حاکم کے ہاتھوں مصلوب کرایا، جو ان کے ہاں ایک مردود اور لعنتی موت تھی۔ تو ہم سے یہ دلیلیں مانگتے ہیں جی کہاں لکھا ہے یہ لعنتی موت تھی؟ سلیب مسیحیوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے جس پر موجودہ مسیحیت کی عمارت بیٹھی ہوئی ہے۔ اچھا آگے صفحہ نمبر 9 پر لکھا ہے مسیح کا تجرد، یعنی کہ آپ نے شادی جو نہیں کی، مریم کے دائمی کنوار پن، اگرچہ انجیلوں میں مریم کی باقاعدہ شادی اور بال بچوں کا بھی ذکر ہے، تاہم مسیح کی ان کے دائمی کنوار پن کے بھی قائل ہیں۔ تو وہ حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک عورت کے بچے بھی ہوتے جائیں، چلیں حضرت یسوع کو یا عیسیٰ کو مان لیں کہ وہ بغیر باپ کے تھے، تو باقی سارے بھی معجزے سے بغیر باپ کے پیدا ہو جا رہے تھے، تو اگر باپ تھا اور باپ کی وجہ سے پیدا ہو رہے تھے پھر وہ کنواری کیسے تھی؟ یہ وہ سوال اٹھا رہا ہے۔ جی آپ نے اس پر کچھ کہنا ہے احمد بٹ صاحب، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔
ہاں جی، وہ جو ابھی آپ نے وہ کماری والا پوچھا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ اگلے کسی حوالے میں آ جائے گا، تو وہ صحیح. یہ بات آ گئی ہے کہ عیسائی جو ہیں باوجود کہ وہ مانتے ہیں کہ ان کے بہن بھائی بھی تھے، لیکن پھر بھی وہ ان کو کماری مریم، آج بھی دیکھیں تو وہ ان کو کماری مریم ہی کہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ خود بائبل میں ان کے بہن بھائی جو ہیں وہ بھی مانتے ہیں. انشاءاللہ ان کے حوالے بھی آگے آ جائیں گے. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد صفحہ نمبر 10 پر ہے ماں سے سلوک، یعنی ماں سے برے سلوک کا یہاں ذکر ہے. کوئی اس میں مسیح کا نسب نامہ، یہ صفحہ نمبر 12 ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کتاب کا. اس میں لکھا ہے کہ یہودیوں اور مسیحیوں دونوں قوموں کا خیال ہے کہ مسیح داؤد کی نسل سے ہوگا. بائبل کتاب یسیہ باب 11 میں متی نے اپنی انجیل کے شروع میں نسب نامہ اسی خیال کی تائید میں درج کیا ہے. بائبل سے بی بی مریم صدیقہ بنی ہارون سے تعلق رکھتی ہیں. انجیل فلان فلان. اگر مسیح کو مریم کا بیٹا لکھا جاتا تو وہ ہارون کی نسل سے ثابت ہوتا اور اس کا داؤد کی نسبت سے ہونا کا مروج عقیدہ باطل ٹھہرتا. اس لیے متی نے مسیح کو یوسف کا بیٹا لکھا ہے اور یوسف کو داؤد کی نسل سے ظاہر کیا ہے. چنانچہ مسیح کو یوسف بڑئی کا بیٹا ہی لکھا گیا ہے. یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مرزا غلام احمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کسی جگہ لکھی ہے، تو اس پر اعتراض کرتے ہیں جی کیوں اس کو بیٹا لکھا ہے. تو یہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، چونکہ عیسائی اس کو اس طرح مانتے ہیں اس لیے وہ اس طرح لکھا جاتا ہے. مثلا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے کاموں پر حیران ہو کر لوگ کہتے ہیں کیا یہ بڑئی کا بیٹا نہیں، اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں. یہ دیکھیں، یہ وہ حوالہ ہے جس کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ میں مسیح کی ہی نہیں اس کے بھائیوں کی بھی بھائیوں کی بھی تعظیم کرتا ہوں. بلکہ ان کے بیٹوں اور بچوں کا بھی کہیں ذکر ہے، تو ان کے باپ کا بھی ذکر ہے. تو یہ ان کی انجیل اور یہ دیکھیں متی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، تو اس بائبل کے حوالے سے یہ باتیں نہیں، کی گئی ہیں. ان کے بیٹوں اور بچوں کا تو میرے علم میں نہیں ہے، اگر آپ کے علم میں ہوگا تو پھر آپ کبھی دکھا دیں. ہاں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اس کے بھائیوں ہاں کی سوری ٹھیک میں نے ہے، ذکر. نہیں نہیں نہیں، وہ میں سمجھ گیا ہوں، حضرت مریم کے بچوں کی، حضرت ہاں جی. مسیح جو ہے ان کے بھائیوں کی، بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں لکھا ہے کہ میں یسوع کی کیا، میں تو اس کے بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں. تو اس میں اعتراض کیا جاتا ہے جی وہ تو حضرت مریم تو کنواری تھی. یہ مسلمانوں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ تو کنواری تھی، پھر ان کے بھائی کہاں سے آگے. تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہاں سے آگے، کہ وہ الزامی طور پر عیسائی چونکہ مخاطب تھے وہاں، تو ان کو یہ بات کی جا رہی ہے انجیل اور بائبل کے حوالے سے. آگے یہ نامعلوم صفحے پر بھی ایک بات لکھی ہے کہ یعقوب کے بیٹے روبن نے اپنے باپ کی حرم اور سوتیلی ماں بلہبا سے زنا کیا. یہ دیکھ لیں، یہ انجیل کی کتاب پیدائش، یہ بائبل کی کتاب پیدائش پرانے احمدانہ کے باب 35 اور فقرہ نمبر 22 کے اندر یہ باب لکھا ہے. یعقوب کے بیٹے یہودا نے اپنی بہو تمر سے زنا کیا. پیدائش باب 38 فقرہ نمبر 18. جس نے تمر نے فارس اور زارا جڑواں حرامی ہاں، بچوں یہ کو تھوڑی جنم دیا. سی یہاں پہ غلطی ہوگی، جس سے تمر نے فارس اور زارا جڑواں حرامی بچوں کو جنم دیا. جی، یہ پیدائش کے باب 38 کے فقرہ نمبر 30 میں لکھا ہے، اور یہی وہ فارس ہے جس کی نسل سے داؤد اور یسوع اور سلیمان جو ہیں وہ بھی پیدا ہوئے. اس نسب نامہ میں 4 عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے تمر کو آپ جان چکے ہیں. یہ وہی اعتراض جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے یسوع کی دادیوں نانیوں کو زنا کار لکھا ہے. تو دیکھیں وہی بات جو ہے وہ ان کی اپنی کتابوں جو مسلمان کہلانے والے ہیں اور لکھی ہوئی ہیں، اور ان کو بڑے فخر سے یہ پیش کرتے ہیں اور کبھی اس پر اعتراض بھی نہیں کرتے. یہی ان کا دوغلا پن اور منافقت ہے. اس نظم نامے 4 عورتوں کا ذکر ہے، جن میں سے تمر کو آپ جان چکے ہیں، باقی 3 کا تعارف حسب ذیل ہے. رہاب غیر قوم کی تھی، کسبی یعنی فاشا تھی. بائبل کتاب یشوع باب نمبر 6 فقرہ نمبر 17. روت بھی یہودن نہیں تھی، اس عورت نے بوعز سے زنا کی کرانے کے لیے مقدور بھر جتن کیے. اپنی ساس کی ہدایت کے مطابق نہا دھو کر خوشبو لگا کر پوشاک پہن کر رات کے وقت چپ کے گئی اور بوعز کے پاؤں کھول کر لیٹ گئی. بائبل کی کتاب روت باب نمبر 3 میں لکھا ہے، اوریا کی بیوی بتسبا نہایت خوبصورت تھی. داؤد علیہ السلام نے اپنے محل کی چھت پر ٹہلتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ نہا رہی تھی. داؤد علیہ السلام نے بلا کر اس سے زنا کیا، وہ حاملہ ہو گئی. داؤد علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ وہ حمل اس کے خاوند کے ذمہ لگ جائے. ناکامی پر اس بیچاری کو جنگ پر بھیج کر مروا دیا، یعنی بعد ازاں اس عورت سے باقاعدہ شادی کر لی. یہ سارا واقعہ لکھا ہے بائبل کی کتاب بائبل کی 2 سیموئل میں
اور ابواب ہیں اس کے 11 اور 12. اس میں یہ لمبا سلیم واقعہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے جی. سلیم، اس میں یہ جو صفحے کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا نا، جس سے تمر نے فارس اور زارا جڑواں حرامی بچوں کو جنم دیا، اب یہ وہاں پہ انہوں نے حوالہ دیا پیدائش 38 اور اس کی آیت جو ہے وہ 30 کا. تو ہم یہ وہاں پہ حرامی بچے تو نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ انہوں نے اپنا مفہوم یہاں پہ بیان کر کے تو اس کو منسوب کر دیا اس کی طرف، ورنہ یہ بات لفظ بلفظ وہاں پہ پیدائش کا جو باب 38 ہے اور اس کی آیت 30 ہے، وہاں پہ یہ اس طرح نہیں لکھی ہوئی. اسی طرح یہ جو ابھی آپ نے بائبل کتاب 2 ساموئیل ابواب 11 اور آیت نمبر اس کی 12 کا سوری باب 2 کا اور اس کی آیت 11 اور 12 کا جو ذکر کیا ہے کہ اوریا کی بیوی بتسبا نہایت خوبصورت تھی، یہ اب جتنی تحریر ہے جس کا یہ حوالہ اس نے بائبل کی کتاب، یہ وہاں پہ ویسے تو نہیں لکھا ہوا، یعنی کہ انہوں نے اپنا ایک خلاصہ جو ہے وہ بیان کر کے تو حوالہ دے دیا کہ اس سے ملتی جلتی بات جو ہے وہ وہاں پہ ہے. تو اس لیے اگر ان کی طرح ہم بھی یہ ضد کر کے کہیں کہ اب یہ ہمیں الفاظ جو ہے وہ بائبل سے نکال کے دکھاؤ ساموئل سے، اور اسی طرح جو اوپر انہوں نے پیدائش 38 کا حوالہ دیا ہے کہ وہاں پہ حرامی بچوں کا لفظ ہمیں دکھاؤ، تو یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خلاصہ بیان کر کے تو اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ جا کے یہ بات دیکھ لیں. تو یہ ایک اور اعتراض جو ہے اس کا بھی جواب آ گیا. اور باقی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے 3 دادیوں اور نانیوں کو کہا ہے، تو یہاں پہ انہوں نے 4 ثابت کر دیے، ایک اور اضافہ کر دیا انہوں نے. جی جی آپ تو اب ہاں جی. موجود ہیں؟ نہیں نہیں، میں موجود ہوں، میں آپ کی بات ختم ہونے کا ویٹ کر رہا تھا. عرض یہ ہے کہ اس میں وہ بالکل ٹھیک نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ باتیں اس طرح لفظ وہاں نہیں لکھی گئیں، اور اس کو کہتے ہیں عبارت النص. یعنی کہ جس طرح انہوں نے ایسے لکھا ہے حوالے بنا کر، دیکھنے والے کو اندازہ یہی ہوتا ہے اگر اس نے خود وہ کتاب نہ پڑھی ہو کہ شاید اس کتاب کے اس باب کے اس جگہ پر یہ بات ایسے کی ایسی لکھی ہے. یہ ایسے کی ایسے نہیں لکھی، یعنی عبارت نہیں لکھی، یہ مفہوم لکھا گیا ہے. وہ اعتراض بالکل ٹھیک ہے کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ عبارت دکھاؤ، مفہوم نہ ہمیں دکھاؤ، تو پھر یہاں بھی وہ اعتراض بنتا ہے. اور اسی طرح بہت سی کتابوں پر اس طرح کے اعتراضات جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں. یہ مثال آپ کے سامنے ہے، یہ بائبل کے اس 2 بابوں کا حوالہ ہے. 2 باب یہ 2 لائنوں میں تو نہیں آتے نا، ظاہری بات ہے وہ لمبے باب ہیں، اور اس کا مفہوم یا خلاصہ یہاں بیان کر دیا گیا ہے. شاگردان مسیح، اور آگے صفحہ نمبر 31 پر لکھا ہے کہ مسیح نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا کیونکہ وہ ہمارے بدلے لعنتی ہوا، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی کاٹھ پر لٹکایا گیا سو لعنتی ہے. یہ پھر وہی بات آ گئی ہے. ہاں جی، اس بائبل کے اردو باقی صفحے چھوڑ دیں، جو لاسٹ کا میرا خیال 40 پہ ہے نا، وہاں پہ آ جائیں تاکہ ہمارے پاس اللہ کے فضل سے کافی سارے حوالے ہیں تو ٹھیک. ہم نے وہ بھی دکھانے ہیں. تو آج کوشش کریں گے جتنے آج ہم دکھا سکے وہ دکھائیں گے، پھر نیکسٹ ٹائم جو ہوگا باقی حوالے جو ہے تب. تو اب صفحہ نمبر جو 40 پہ وہ ریڈ اچھا، مارک کی ہوئی ہے، یہ بلکہ 40 میں لکھا ہے جی. اب قارئین کرام انجیل متی کی نسب نامہ شروع سے ایک نظر پھر پڑھ لیں کہ مسیح کا ایک جد امرد فارس یہودا اور اس کی بہو تمر کے زنا سے پیدا ہونے والا حرامی بچہ تھا. یہ حرامی کو کسی نے جو ہے وہ اوپر مار کر پھیر کر کالا کیا ہوا ہے، تو کوئی بات نہیں، اچھی کوشش ہے، لیکن نظر آ رہا ہے نیچے سے جس کی اولاد سے داؤد اور مسیح اوپر سب کے علیہ السلام لکھا ہوا ہے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو از روئے تورات اسرائیلی قوم سے بھی شمار نہیں کیے جا سکتے، چہ جائے کہ مسیح کو نبی، ہادی اور استاد تسلیم کیا جائے. نیز اگر خدا نے انسانی جامہ پہننا ہی تھا تو اسے مسیح کے علاوہ کوئی بھلا مانس نہ مل سکا، کہ تو رجال کا بھی آخر کوئی حد ہوتی ہے. تو یہ دیکھ لیں، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے آباء و اجداد کو زناکار اور حرامی حرام زادوں کی اولاد لکھا گیا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اور وہ الزام جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر لگایا جاتا ہے کہ وہ انبیاء کے گستاخ ہیں، وہ ان میں سے کسی لکھنے والے یا ان کی کتابوں پر نہیں لگایا جاتا ہے. یہ خود ان کی ویب سائٹوں پر ابھی بھی یہ کتابیں پڑی ہوئی ہیں. تو یہ ایک حوالہ تھا. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں مزید آگے حوالے تو جو ہاں ہیں. اس کو چھوڑ دیں. اب میرا خیال ہے کہ اگلی کتاب جو ہے مرات الیقین جو ہے اس پہ ہم چلے جاتے ہیں. اس پہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ میں نے نشان لگایا ہے یا حسب عادت میں نے نشان نہیں لگایا. یہ ہے جی ایک اور کتاب، اس کا نام ہے مرآت الیقین، الحمدللہ ان کے رسالہ کا حوالہ، جس میں مشہور کرسٹان پادری اماد الدین ملقب، جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، ملقب ڈاکٹر آف ڈیوینٹی کی مایا فخر کتاب ہدایت المسلمین. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں
کہ جو بہت سخت گندی زبان پر مشتمل تھی، اور وہ پہلی پہلی کتابوں میں شامل ہے جو اسلام کے خلاف لکھی گئی تھی، کا جواب اور ان کی جہالت اور فریب کا نمونہ دیکھا کر ان کی رہنما کتاب انجیل کو غیر معتبر ثابت کیا گیا ہے۔ پادریوں کے گروہ کو اس عماد الدین اور ڈپٹی صفدر علی، یہ دونوں مسلمان تھے پہلے، اور مرتد ہو کر عیسائی ہو کر پھر اسلام کے خلاف کتابیں لکھنے لگ گئے تھے۔ یہ ان ختم نبوت کے مجاہدین جو ہیں ان کے آباء و اجداد ہیں، اور کرسٹان ہونے سے فخر ہے۔ عماد الدین نے اسلام کے مقابلہ میں کئی رسالے لکھے ہیں اور ہماری طرف سے سب کا جواب دیا گیا ہے۔ برادران اسلام کا فرض ہے کہ ان رسالوں کو چھپوا کر شائع کرتے رہیں، ایک دو مرتبہ کی چھاپنے پر قناعت نہ کریں، تاکہ مسلمان عیسائیوں کے فریب سے ہمیشہ یہ میں ابھی جو پڑھ رہا ہوں، کافی ہمارے دوست جو ہے 500-700 لائیو بھی سنتے ہیں، بعد میں بھی لوگ سنیں گے، یہ رسالے اکثر و بیشتر ناپید ہو چکے ہیں، انٹرنیٹ پر نہیں کم از کم ملتے، خاص طور پر جو عیسائیوں نے لکھے تھے۔ آپ دوستوں کے گھروں میں جو احمدی ہیں یا غیر احمدی ہیں، ظاہری بات ہے کہ بعض لوگوں کو مطالعہ کا شوق ہوتا ہے، ان کے گھروں میں کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، اگر یہ عیسائیوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں سے کوئی پرانی کتاب یا ان کے جواب میں لکھی گئی کوئی مسلمانوں کی طرف سے کوئی کتاب ہو، تو وہ اگر کسی کے پاس پڑھی ہو تو اگر وہ کوشش کر کے اس کو سکین کر کے ہمیں فراہم کر دے تو اس کی بڑی مہربانی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی میں یہ اعلان کرتا رہوں گا۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں جس کا حوالہ جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر تو ہے اس کے سلیم، اس کے صفحہ نمبر 35 پہ شروع میں صرف ایک چھوٹا سا وہ پوائنٹ میں نے لگایا ہے کہ نعوذ باللہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کس طرح کی اعتراضات کرتے تھے۔ یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جو عیسائیوں نے پادریوں نے بدزبانی کی ہے، اس کا جواب وہ آگے دے رہا، وہ میں نے ریڈ مارک کیا، وہ پڑھتے ہیں سر۔ جی، یہ صفحہ نمبر 35 ہے اس کتاب کا، جو پادری عماد الدین کی کتاب کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ اس کو شروع سے میں پہلے اعتراض بتاتا ہوں، پھر اس کا جواب بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لکھا ہے، پادری صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ ماریا قبطیہ کے ساتھ کیا گناہ کیا اگر وہ مراد، یہ دیکھیں اب بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ لکھیں تو وہ گستاخ بندہ بن جاتا ہے۔ یہ عرفان محمود برق نے مجھے کہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے، یہاں کوئی نہیں لکھا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اکثر و بیشتر کتابوں میں آپ دیکھیں نہیں لکھا ہوتا۔ تو یہ بہرحال آگے ہم چلتے ہیں۔ کیا گناہ کیا اگر وہ مراد ہے جس کی تحقیق الایمان میں بیان کیا ہے کہ حضرت نے قسم کھائی تھی کہ ماریہ سے صحبت نہ کروں گا اور پھر اسے جائز کیا، تو یہ روایت ہرگز قابل اعتبار نہیں۔ سورہ تحریم کی سبب نزول شہد کا حرام کرنا چنانچہ حدیث صحیحہ میں آیا ہے، صحیح بخاری اور ہمارے یہاں نہایت مستند کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہے، اور وہ اس کے لونڈی کے ساتھ صحبت کرنا نہ شریعت موسوی میں گناہ ہے، نہ شریعت عیسوی میں، اور نہ شریعت محمدی میں۔ پھر اس فعل کا گناہ ہونا پادری صاحب کے کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ اگر پادری صاحب اپنے گناہ میں اس کو برا سمجھ کر گناہ کہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن کے نتیز شراب و سور حرام ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شراب پیے وہ بڑا گناہ گار ہے۔ مثلا حضرت مسیح نے شراب خوری کی ہے تو اس کے مطابق اس کے اعتقاد کے وہ گناہ گار ٹھہرتے تھے۔ حضرت زینب کا قصہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی کسی ملحد نے گھڑا ہے کہ حضرت زینب کے بارے میں جو واقعات لکھے گئے ہیں مسلمان کہلانے والوں کی کتابوں میں، ان پر جب مخالف اعتراض کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ کسی ملحد نے گھڑا ہے، ہمارے علماء محققین نے خوب اس کا رد کیا ہے، چنانچہ علماء کے نامہ والا کتاب یہاں درج کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں میرا خیال ہے ہماری کوئی غرض نہیں ہے، اس پر آپ کچھ نہیں، کلام کرنا اس میں ہماری غرض یہ ہے، یہ دکھانا مقصود ہے کہ پادریوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پہ کس طرح کے گندے الزامات لگائے ہیں، ہاں ٹھیک، یہ دکھانا یہاں پہ مقصود تھا۔ میرا مقصد ہے کہ اگلے جو حوالے ہیں وہ یہ اس پر تو آپ کریں جو جس پہ نشان لگا ہوا ہے۔ ہاں جی، اور دوسرا انہوں نے یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شراب خوری کا بھی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ان کے مطابق بھی حرام تھی، تو پھر یہ الزام جو ہے اصل میں ان پہ لگنا چاہیے تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو انہوں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قصہ جو ہے یہ کسی ملحد نے گڑھا ہے، ان کو محترم علم ہی نہیں کہ کن کتابوں میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ یہ جو لاہور والے ہیں، داتا دربار والے، ان کی جو کتاب ہے اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اور بھی کتابیں ہیں، اس وقت کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے وہ میں یہاں پہ حوالے نہیں پیش کر رہا، تو یہ انہوں نے آسان طریقہ سمجھا کہ اس سے جان چھڑا لیں کہ یہ ہماری کسی معتبر کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ اس سے آگے حوالہ ہے صفحہ نمبر 51 پہ، وہ آپ پڑھ دیں۔ اچھا جی، صفحہ نمبر 51 کا حوالہ ہم پڑھتے ہیں جی آگے۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت مسیح نے جس وقت تک صلیب پائی اس وقت تک ضعیف تھا، کہ یہ
उस वक़्त तक ये ज़ोफ़ था कि हज़रत पतरस जो बड़े हवारी थे, खौफ से मसीह अलैहिस्सलाम का इनकार कर गए, बल्कि उन पर लानत भी की। फिर जब हवारियों का ये हाल था तो औरों का क्या हाल होगा? भला हज़रत मसीह जिहाद किस तरह करते और गनीमत माल क्यों कर लेते? वहां तो बिल्कुल मजबूरी थी। अलबत्ता ये शान शौकत होती कि जिहाद कर सकते और फिर ना करते, तो इनको कहने की गुंजाइश ज़रूर थी। जी, इस पर कोई ये तबसरा? भी हवाला इसलिए दिखाया गया है कि ईसाई पादरी जो हैं वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जहाद किए हैं या इस्लाम में जो जहाद है उस पे उन्होंने तान किया कि देखें जी मसीह की तालीम जो है वो कितनी प्यारी है कि उसमें कोई जहाद वारा नहीं है। और उसके मुकाबले पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज बिल्ला वो उसको जहाद तो नहीं कहते, वो उसको लूट मार कहते हैं और इस तरह के उन्वानात देते हैं। उस पे जो उन्होंने इतराज़ किया है, तो देखें फिर किस तरह इन्होंने इल्ज़ामी तौर पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा है कि उनको तो मौका ही नहीं मिला, अगर मिलता तो वो भी यही कुछ करते। तो ये भी इल्ज़ामी जवाब का एक तरीका है। सिर्फ ये दिखाना मकसूद था कि वो इस्लाम के जहाद पे भी इतराज़ करते थे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज पे भी, और बड़े गंदे करते थे। जैसा कि अब मौजूदा दौर में भी बाज़ लोगों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को लेके तो ये इस तरह के इतराज़ात जो हैं वो किए हैं। वो पुरानों का ही वो फजला है जो वो अब खा रहे हैं। इसी तरह जो अहमदियत की मुखालफत करने वाले हैं वो भी आप देख लें कि वो जो इनकी इब्तदाई चंद कुतुब हैं उसमें से वो हवाले ले लेके, आपने भी कई दफ़ा इसका जिक्र किया है कि वही है अल्फाज को बदला बदलू के, तो बस वो इतराज़ जो है नए सिरे से कर देते हैं। जी मोहतरम, ये हवाला ख़त्म हुआ, आप देखते हैं कि अगले वाले में क्या है कि ख़त्म हो गई ये। अभी जो है टाइम हमारे पास हो गया 1 घंटा और 6 मिनट, और हवाले भी मेरा ख्याल है जो आपने भेजे हुए हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। अगर आपने उसके बाद कोई नहीं भेजा तो ये मेरा तो यकीन का आखिरी हवाला था। तो अगर आप कहते हैं तो इसको मजीद चला लेते हैं, नहीं तो फिर हम प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। आज ऐसे करें कि 10-15 मिनट हम और लेते हैं। कुछ हवाले जो हैं वो मैं भेज देता हूँ जो ज़रूरी हैं। मसलन एक ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बल्कि सामुल रहमान ने में अहमद रज़ा बरेलवी ने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि देखें माज़अल्लाह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने 400 नबियों को झूठा कहा है। हम्म। हालांकि ये खुद बाइबल में लिखा हुआ है 400 नबी जो हैं झूठे हैं। तो ये मैं उसका हवाला भेज देता हूँ, ये पढ़ दें आप। तो जब तक मैं देखता हूँ 2-4 हवाले और दे के तो इंशाल्लाह बाकी हवाला जात जो हैं वो अगले प्रोग्राम में देंगे। इस वक्त मेरे पास इस फोल्डर में 150 से ज्यादा हवाला जात जो है वो मौजूद है। जी ठीक है, भेजिए आप। ये आपने हवाला एक भेजा है, इसको मैं देखता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। आपकी आवाज फिर चेंज हो गई है। अल्लाह अकबर। अब साफ हुई है जी? नहीं जी, अभी भी वैसे ही है। नहीं, आप कहाँ से सुन रहे हैं? डायरेक्ट माइक से या आप यूट्यूब वगैरह से देख रहे हैं? मैंने हेडफोन लगाया हुआ था तो पहले तक तो ठीक आ रही थी, अभी ये कोई मसला पड़ा है। अच्छा, ठीक है, मैं चेक करता हूँ। तो ये अंदर बाज गंद डालने भी आ जाते हैं लोग, उनकी भी बाल सफाई साथ में करता हूँ, तब तक आवाज़ भी ठीक हो जाएगी। ओके जी, अभी आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? नहीं, मुझे तो वो पतली सी बरीक सी आवाज आ रही है। जो सुनने वाले हैं उनसे पूछ लें। पतली आवाज आ रही है मेरी, क्यों मेरी आवाज पतली आ रही है? वो लड़ाकी जनानियां होती है ना, वैसे आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं लड़ाकी जनानी वाली आवाज़ खुद भी सुनता हूँ कि कैसी लग रही है। तो अभी मुझे नहीं पता कि, अच्छा आपकी तो आवाज़ ठीक आ रही है ना? आप पढ़े हैं वाला? चलें ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। 1 मिनट है, जब मैंने वो दूसरा खोला हुआ था तो मैं उसको बंद कर देता हूँ, ये खोल लेता हूँ। आप साथ साथ दिखाते जाए किताब। नहीं, किताब तो खुली हुई है। दूसरा ये है कि फिर क्या लड़ाकी जनाने की तरह की आवाज आ रही है, तो उसमें हवाला मैं पढ़ रहा हूँ वो ठीक है, वो रिकॉर्ड होती रहे, आवाज जैसी भी है, आवाज तो आ रही है ना? ये चलें, सही सही आवाज आ रही है। फिर आप पढ़ें ये अज़ालत शकूक वाला जो मैंने भेजा है वो पढ़ दे। अच्छा, ये अजालत शकूक किताब है जनाब। किसने लिखी है ये आलम नहरीर फाजल अदीम नज़ीर, ये लंबी कहानी लिखी हुई है। मोहम्मद रहमतुल्लाह किरानवी, ये भी रहमतुल्लाह किरानवी साहब वही बंदे हैं, उनकी किताब है। ज़रा शक्ल थोड़ी पुरानी है इसलिए ऐसे लग रही है। तो इसमें 371 नंबर सफ़े के ऊपर लिखा है कि ये बूढ़ा नबी शहर में दाखिल हुआ, सो देखो इस जनाब बूढ़े पैगंबर ने कि इस इबारत में भी 5 जगह इनके हक में नबी का लफ्ज़ बोला गया, और 18वें वर्ष में खुद इसी जनाब का सच्ची नबूवत का दावा मनकूल है, और 20वीं वर्ष में उस सच्ची नबूवत की तस्दीक मौजूद है। कैसा खुदा पर बहतान बांधा कि एक झूठा हुक्म
خدا کے گھاڑ کے دوسرے پیغمبر کو فریب میں لا کر خدا کے غضب میں گرفتار کر کے مروا ڈالا۔ سو اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء اسرائیلیہ اہل کتاب کے نزدیک جیسے اور گناہ مثل زنا اور بت پرستی اور گوسالہ پرستی وغیرہ کیا کرتے تھے، ایسے ہی احکام تبلیغیہ میں جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور دیکھو پیغمبر الہام والے جھوٹ بولنے سے نہ چکے، غریب جاہلوں کا تو کیا اب ذکر رہا۔ اور اسی رسالے میں جس کا نام مقدس کتاب کا حوال ہے، صفحہ نمبر 372 پر ہم پہنچ چکے ہیں، لکھا ہے وہ بوڑھا نبی پیغمبر تھا، مگر تعجب ہے کہ وہ مرد خدا تو اس نافرمانی پر مارا گیا۔ اور اس بوڑھے نبی کا اچھا بہرحال آگے ہم دیکھتے ہیں جی، صفحہ نمبر 373 ہے، اس میں وہ 400 جھوٹے نبی والا لکھا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو زخمی کرایا اور منہ پر خاک مل کر اور اپنا روح پلٹا، تو شاید یوں ہو کہ یہوہ ہی نے اس طرح پر حکم کی تبلیغ کو حکم دیا ہو۔ سو اس صورت میں یہ جھوٹ بولنا خدا کے حکم سے تھا۔ 33 جب اسرائیل کا بادشاہ اور یہوہ کا بادشاہ اسوری بادشاہ کی لڑائی پر متفق ہوئے اور 400 جھوٹے پیغمبروں نے کہا کہ فتح پاؤ گے، اس پر بادشاہ یہودا نے پورا اعتماد کر کے اسرائیل کے بادشاہ سے میخا پیغمبر کو بلوایا۔ جی احمد مطلب اس میں یہی کہنا تھا کہ یہ اس کا ایک غلط اور ریفرنس دے کے بائبل صحیح کہتے ہیں دیکھیں جی یہاں پہ تو جھوٹے نہیں لکھا ہوا، حالانکہ یہ 400 جھوٹے والا حوالہ جو ہے یہ مختلف ہے، لیکن جیسا کہ ان کی عادت ہے دھوکہ دینے کی، تو یہ بائبل کے ایک دوسرے مقام سے حوالہ دے کے تو کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نعوذ باللہ یہ جھوٹا حوالہ دیا، تو اس لیے میں نے ثبوت کے طور پہ یہ حوالہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب کا حوالہ بھی آ جائے گا، یا وہ بھی آپ پڑھ دیں تاکہ ان کو اب پتہ چل جائے کہ یہ 400 جھوٹے پیغمبر جو ہیں یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے حوالہ، اور دیگر نے بھی اس کا ثبوت دیا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم فائنل کریں گے بائبل کے حوالے دیں گے تو اس میں بھی اس کا حوالہ آ جائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کارٹونوں جیسی آواز آ رہی ہے اور بہت پتلی آ رہی ہے، نہیں اب ٹھیک آ رہی ہے۔ جس کو زیادہ پتلی آ رہی ہے نا وہ پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس فوراً پہنچے تو ان کو چیک کروائے کہ کیا اچھا اب ٹھیک، اب یہ تو اچھی بات ہے جی، اب ٹھیک آ رہی ہے۔ تو یہ حوالہ ہمارا ہو گیا، اس کے بعد اور حوالے آپ نے شاید بھیجے ہیں تو وہ میں دیکھتا ہوں۔ 400 نبیوں والا ہو گیا، یہ حوالہ ہے جی رقیمۃ الوداع۔ اس کو چھوڑ دیں اب وہ جو دوسرا رقیمۃ الودود کو لیا اپنے سید ابو منصور صاحب کی، اس میں دادیاں اور پردادیاں وغیرہ کا اعتراض۔ ہاں یہ رقیمۃ الودود ہے اور یہ بھی پرانی کتاب ہے آپ کے سامنے کھلی ہوئی، اس کے صفحہ نمبر 69 کے اوپر لکھا ہے۔ اچھا احمد بار صاحب اگر کوئی کہے کہ یہ مکمل کتاب ہمیں دکھائیں تو وہ موجود ہے نا ہمارے پاس؟ السلام علیکم۔ عام طور پہ میرا یہ اصول ہے کہ میں یہ جو ٹکڑے ہیں میں ان کے حوالے عام طور پہ نہیں دیتا، شاذ کے طور پہ کبھی دوں یا دوں، ورنہ میں جو بھی حوالہ دیتا ہوں پوری کتاب میرے پاس موجود ہوتی ہے، چاہے وہ ہارڈ ڈسک میں ہو یا پی ڈی ایف کی صورت میں، جی تو وہ کتاب میرے پاس موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے لکھا ہے کیونکہ یہ کتاب ہی میں نے پہلی دفعہ دیکھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، ایسا نامناسب تانہ خدا پرستی کے نہایت خلاف ہے، اس کے سوا عیسائی دین میں تو کسبی کو بھی نامقبول نہیں کہہ سکتے۔ دیکھو رہاب فحشہ یشوع 2 باب 1 اور تمر جو کسبی بنی تھی پیدائش 38 باب، اور کوئی ہے یہ لکھا ہوا نام نہیں پڑھا جا رہا، حضرت مسیح کے پردادیاں ہیں۔ یہ دیکھیں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ 3 فحشہ عورتیں حضرت مسیح اوپر علیہ السلام بھی لکھا ہوا ہے۔ بعض دفعہ کہتے ہیں جی مسیح موعود علیہ السلام نے، بعض جگہ یسوع لکھا ہے اور بعض جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لکھا ہے، تو جہاں علیہ السلام لکھا ہے وہاں تو پھر حضرت عیسیٰ ہی مراد ہیں۔ تو یہ دیکھ لکھا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ تینوں بدکار اور زانیہ عورتیں پردادیاں تھیں۔ تو پھر کر لیں کیچ جنہوں نے ان کو اعتراض کرنا ہے اور ان پر کفر کے فتوے لگانے ہیں، وہ فٹافٹ فتوے تیار کر کے ان پر لگائیں اور ہمیں بھی بھیجیں۔ اچھا آگے ہے جی، حضرت مسیح علیہ السلام کی عزت کون کرتا ہے، مسلمان یا عیسائی؟ اسلامی مشن سنت نگر وہی ان کا حوالہ ہے، اس میں دونوں طرف ایک کالم بنا کر دکھایا گیا ہے کہ دونوں جو مذہب ہے مسلمان اور عیسائی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کس طرح کے اعتقادات رکھتے ہیں۔ تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے کہ مسیحی یعنی کہ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ یسوع ابن یوسف ابن ایلی تھا۔ پھر لکھا ہے انجیل متی میں مسیح کا شجرہ نسب میں 4 عورتوں کے بھی نام ہے جو بائبل کی روح سے فحشہ تھی۔ یہ اب جو حوالہ دیا گیا ہے نا وہاں نہیں لکھا، یہ اپنے پاس سے وہ لکھ رہا ہے، یہ بائبل میں اس طرح جس طرح پہلے احمد بار صاحب توجہ دلا رہے تھے کہ اس طرح بائبل میں کہیں نہیں لکھا،
یہ اس نے اپنے پاس سے پوائنٹ بنا کر لکھا ہے کہ انجیل متی میں مسیح کا شجرہ نسب میں 4 عورتوں کا بھی نام ہے جو بائبل کی روح سے فاحشہ تھیں، تو مبارک ہو یہ مسلمان کہلانے والوں کو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 3 لکھی تھیں، یہاں ایک اور شامل ہو گئی ہے، انہوں نے 4 لکھی ہیں کہ بدکار اور زناکار اور فاحشہ عورتیں حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھی تھی 3 دادیاں نانیاں، تو یہاں انہوں نے چوتھی بھی ڈھونڈ لی ہے، مسلمان کہلانے والوں کو مبارک ہو کہ ایک اور مل گئی ہے۔ تو بہرحال یہ حوالہ جات تھے جو آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ کسی وقت آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسکرین پر بھی دکھائے جاتے ہیں، ایمرجنسی میں یہاں سے بھی جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں۔ جی احمد بادشاہ مزید کچھ آپ نے کہنا ہو تو کہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ہاں جی محترم، میں نے اس کے بارے میں یہی کہنا تھا کہ اللہ کے فضل سے یہ ہمارا جو اگلا پروگرام ہوگا، باقی حوالہ جات جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس میں دکھائیں، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ اس وقت میرے اس فولڈر میں کم از کم 100-125 سے زیادہ حوالہ جات جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، تو جو کہ ممکن نہیں کہ ہم کسی ایک پروگرام میں دکھائیں۔ تو کسی بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ یہ حوالہ جات جو ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں، تو محترم یہ کتابوں سے آتے ہیں، کتابیں پڑھیں گے تو یہ حوالہ جات مل جاتے ہیں۔ تو آپ پھر اپنا باقی پروگرام جو ہے وہ جاری رکھیں۔ میری طرف سے پھر سب کو اللہ حافظ۔ میں حسب عادت درمیان میں سنتا رہوں گا، اگر کبھی ضرورت محسوس ہوئی تو کوئی حوالہ بھیجنا ہوا تو میں انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ احمد بٹ صاحب موجود تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے توہین کا اور گستاخیوں کا جو الزام ہے اس کے بارے میں کافی حوالہ جات آپ پیش ہم نے آج بھی کر دیے ہیں، پہلے بھی وہ حوالہ جات جو ہیں وہ پچھلے پروگراموں میں ہم کافی دیتے رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ یہ دیکھیں، ایک اعتراض جو ہے وہ اتنا تفصیل سے ہم جواب دیتے ہیں، لیکن جو غیر احمدی ہیں ان میں سے جو خاص شیطان کے چیلے ہیں انہوں نے اپنا وتیرہ جاری رکھنا ہے، اور بجائے ہمارے اعتراضات کے جو جواب ہم دیتے ہیں اس پر کوئی تبصرہ کرنے کے، یہ اعتراض واپس وہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔